السلام علیکم، مائی نیم از شمشیر خان نیازی اینڈ ویلکم ٹو دی این ادر ایپیسوڈ آف کراس بار پوڈ کاسٹ، جس میں ہماری ہمیشہ سے ہی میرا ہمیشہ سے ایک ہی اسکرپٹ ہوتا ہے، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے، ہم باتیں اتنی سیم کرتے ہیں لیکن مختلف لوگوں سے کرتے ہیں، تو ہمیں ذرا نئے لوگوں سے ایک سیم سوال ہوتا ہے لیکن نئے لوگوں سے جب ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں نئے جواب ملتے ہیں. تو آج ہماری پوڈ کاسٹ میں ایک ایسے گیسٹ ہمارے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ ہمارے خاص طور پہ اسلام آباد سے لاہور آئے ہیں، ہمارے پاس ہماری ایک سنگل کال پہ آئے ہیں، اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ آج انہوں نے ہمیں پوڈ کاسٹ پہ جوائن کیا ہے. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ ان سائڈ فٹ بال کے نام سے آپ نے ڈفرینٹ پیجز دیکھے ہوں گے جو بیسیکلی فٹ بال کو پروموٹ کر رہے ہیں، انالیٹیکلی پروموٹ کر رہے ہیں، اور ڈیٹا وائز اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ڈفرینٹ جو آپ کو اپڈیٹس فٹ بال سے ریلیٹڈ جو بھی ہوتی ہیں لیٹسٹ وہ آپ کو دیتے ہیں. پاکستان میں بھی رہتے ہوئے بھی ان سائڈ پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان سب وہ آپ کو جو ہے ان سائڈ فٹ بال، اگر آپ سرچ کریں اپنے انسٹاگرام پہ، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں اس پہ سرچ کریں ان سائڈ فٹ بال، تو آپ کو بہت سی انفارمیشن اس سے ملے گی. تو آج ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ پہ جس گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے وہ کو فاؤنڈر ہیں ان سائڈ فٹ بال کے، جن کے بارے میں یہی سنا گیا ہے کہ ان کو فٹ بال کا بہت پتہ ہے، اور وہ ایک ایسا کریکٹر ہے جو فٹ بال کو کسی ادارے کے تھرو ریپرزینٹ نہیں کرتے لیکن وہ اپنے اون پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں فٹ بال پہ تو ان کے پاس ان سائڈ، یعنی کہ وہ ان سائڈ فٹ بال والی جو ٹرم ہے نا، وہ بڑی کام آ رہی ہے یہاں پہ آج، تو آگے بہت زیادہ کام آئے گی. تو احد حیدر نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. احد کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم. فرسٹلی یار تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا، اور ایز آلویز اٹس ونڈرفل کہ فٹ بال کے بارے میں بات کرنا لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے ادھر آ کے فائنلی آفٹر اے لانگ ٹائم. بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی تعریف کر دی. بدلے میں تعریف تو بنتی تھی، اتنی جو ہم نے کی ہے تو آپ کی بنتی تھی، لیکن خیر سنائیں کیسے آنا ہوا آپ کا لاہور؟ مطلب کیا ہمارے کہنے پہ آئے یا کوئی اور کام تھا، یا آپ نے کہا کہ ہمیں بھی لفٹ کرا دیں تھوڑی سی؟ مجھے کافی ٹائم سے انوائٹ تو تھا، اینڈ انفارچونیٹلی ہر دفعہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی سچویشن ارائز کر جاتی تھی. لکلی آج دوست کی ایک انگیجمنٹ تھی تو اس کے لیے آیا ہوا تھا، تو ساتھ ہی ایک فون آ گیا کہ چلو لیٹس. نہیں، اٹس اے پلیئر کہ آپ نے مجھے آج جوائن کیا، اور آج آپ کی جو انرجی ہے بات کرنے کی بڑی ہائی لگ رہی. تو آپ سے آج سوالوں کا جو ہے پراپر سیشن سٹارٹ کرتے ہیں، تو ہمارے دیکھنے والے بھی ویٹ کریں. تو مجھے بتائیں کہ ان سائڈ فٹ بال جو ہے، آپ اس کے کو فاؤنڈر ہیں. میں نے تو لوگوں کو بتا دیا لیکن مزید بھی اگر آپ بتانا چاہتے ہیں ضرور، بلکہ بتائیں آپ کہ واٹ از ان سائڈ فٹ بال، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، اور کیسے یہ خیال آیا کہ میں اس کو ان سائڈ فٹ بال کو میں رن So, کروں. Inside Football Pakistan was started by three people, including myself, Nadir, and mainly Taimur. Taimur, who happens to be Shah Rukh Suhail's younger brother. تیمور نے بیسکلی ہمیں اپروچ کیا اور ایک کہا کہ یار ہی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار پاکستان فٹ بال. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اب میں نے جتنی فٹ بال کھیلی ہے ایک سوشل سرکل پہ، تو میں نے کہا چلو صحیح ہے، دس از سم تھنگ نیو، دس از سم تھنگ ایکسائٹنگ. اور میں ساتھ کام بھی ایز اے ڈیٹا انالسٹ کر رہا تھا. سو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو سی کہ یار اسپورٹس میں ہم ڈیٹا کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں، بیکاز پاکستان میں نا دا بگیسٹ پرابلم از وین اٹ کمس ٹو فٹ بال کہ یار آپ کو پلیئروں کا تو نام شام پتہ ہوگا. فار ایگزامپل سارے لوکل پلیئرز، عالمگیر ہو گیا، عبداللہ شاہ ہو گیا، علی عزیر ہو گیا، بٹ واٹ از دیئر ٹریک ریکارڈ، ان کی پرفارمنسز کہاں رکھی جا رہی ہیں، اسٹارٹس کدھر ہیں، ساری چیزیں. سو میں نے کہا یار لیٹس ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ نیو لوکل لیول پہ. لیٹس ٹرائی ٹو اسٹارٹ میک، مطلب جیسا کہتے ہیں نا جنریٹ کرتے ہیں ڈیٹا، تاکہ یار ایک ریکارڈ آنا شروع کرے پلیئرس کا کہ یار جتنے بھی میچز ابھی تک انہوں نے کھیلے ہیں یا جو بھی میچز آگے جا کے کھیلیں گے، وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ، بیکاز لانگ ٹرم میں ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے اسپورٹس کے لیے. پوری آپ کی پرفارمنس سے لے کے ہر چیز انالیٹکلی جج ہوتی ہے، فردر باہر بھی پاکستان سے اور ادھر بھی. سو دیٹ واز دی آئیڈیا کہ ہاں پہلے ایک ڈیٹا اسٹریم انٹروڈیوس کرتے ہیں ان سائڈ فٹ بال پاکستان میں. بٹ مینلی دا گول واز کہ ایک میڈیا آڈینس کو ٹارگیٹ کریں کہ جو آپ کا سپوزیٹلی آپ کے پاس اتنے زیادہ پلیئرز ہیں جنہوں نے اتنے زیادہ کریئرز اپنے دیے ہیں پاکستان کو. آپ کے پاس حسن بشیر تھا، آپ کے پاس کلیم اللہ تھا، آپ کے پاس کیا کہتے ہیں عدنان محمد تھا. آج کل کے بچے پتہ نہیں ان کا نام سمجھتے بھی نہیں ہوں اب گے وہی میرے خیال بات تھا، دا ٹرینڈ واز کہ یو نو یور رونالڈوز اینڈ میسیز، بٹ ڈو یو نو یور عیسیٰ سلیمانز اینڈ یور عالمگیر غازیز اینڈ آل آف دیز پلیئرز جو کرنٹلی کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اسٹیٹسٹکلی پاکستان از ون آف، ہماری جو اسٹریمنگ ہے نا فار فٹ بال، اٹ از ون آف دا بگیسٹ ان ایشیا اف ناٹ دی بگیسٹ. سیکنڈ نمبر یا تھرڈ پر آتی ہے بیہائنڈ انڈیا. سو ہم نے کہا یار ایک اویئرنیس ڈالتے ہیں کہ آپ کا جو 13 14 15 سال کا بچہ ہے، ہی نیڈس ٹو نو وٹ از گوئنگ آن وتھ فٹ بال ان دا کنٹری. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ دا مین تھنگ از کہ he needs to hold people, اور the audience of that age group needs to hold people accountable کہ بھائی فٹ بال میں جو پچھلے 10-15 سالوں سے
یو نو کیا چل رہا ہے کہ یار وائی از, بیکاز ایک سائڈ پہ آپ پریمیئر لیگ کے ہر کلب کو جانتے ہو, آپ کو ہر اسٹیٹ پتہ ہے, آپ کو ہر ٹیبل رینکنگ پتہ ہے, یونائٹیڈ کیسی کھیل رہی ہے, چیلسی کیسی کھیل رہی ہے. آئی ایم چیلسی فین مائی سیلف, تو مجھے یہ ساری چیزیں تو پتہ ہیں, بٹ میرا ایٹ لیسٹ یہ رائٹ تو ہونا چاہیے کہ آئی شوڈ نو وٹ از گوئنگ آن ان مائی اون کنٹری. سو وی ور لائک کہ ٹھیک ہے, لیٹس ٹرائی ٹو برنگ دس میڈیا پریزنس ٹو آر آڈینس اینڈ ان کو اویئر کرے کہ یار فٹ بال ملک میں چل رہی ہے, اور جب نہیں بھی چل رہی تھی تب کیا ہو رہا تھا. سو آگے جا کے یو کوڈ ناٹ فیس سملر سچویشنس کہ ہاں یار بین تھا اور لوگوں نے چیزوں کو کویشنبلی ہیلڈ نہیں کیا اس چیز پہ. سو دیٹ واز دی ایم. ٹھیک ہے, بہت اچھا آئیڈیا, یہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے اس کو ایلیبوریٹ کیا, اور میرے خیال سے سننے والے مجھے تو سمجھ آ گئی آپ نے کیا کہا, سننے والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس لیے میں اپنی پوڈ کاسٹ پہ آج بھائی بہت بار میں نا لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ کسی بھی اسپورٹس کے لیے آپ ینگ لوگوں کو نہیں لے کے آئیں گے, آپ جیسے مجھ جیسے اور ہمیں دیکھنے والے جتنے بھی ینگ لوگ ہیں, تو وہ نئے آئیڈیاز نہیں لے کے آ سکیں. اب جیسے آپ ایک ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, آپ ایک نئے آئیڈیا لے کے آئیں فٹ بال کے لیے, تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اگر لوگ اس کو یوز کریں, اس ان سائڈ فٹ بال کو فالو کریں آپ لوگ, تو آپ لوگوں کو بڑا یوزفل چیزیں ملیں گی. بہت اچھا کام کریں آپ. اچھا, اوبویسلی بات ہے, فٹ بال سے جتنے بھی ریلیٹڈ سوال ہیں وہ ہمیشہ ہمارے جو دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے, ایک مینس فٹ بال ڈیوائڈیڈ ہے, ایک فیمیل فٹ بال ڈیوائڈیڈ ہے. تو میں اوبویسلی لیڈیز فرسٹ والی بات کرتے ہیں, تو وومنس فٹ بال کے بارے میں آپ سے سب سے پہلے سوال کرنا اسٹارٹ کرتا ہوں. مجھے بتائیں کہ ابھی جو ہماری عورتوں کی جو لڑکیوں کی ٹیم ہے, انہوں نے ابھی جو سعودی عرب کے خلاف جو قطر میں جو انہوں نے فٹ بال کا میچ کھیلا ہے, مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی کہ ہماری وومنس فٹ بال ٹیم جو ہے وہ زیادہ آرگنائزڈ ہے, زیادہ سنبھلی ہوئی ہے, اور زیادہ ٹیلنٹڈ ہے مردوں کے نسبت. آپ کو کیا لگتا ہے, یہ آپ میری اسٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں؟ اگر ایگری کرتے بھی ہیں تو یہ بتائیں کہ کس طرح بہتر ہے, ایسا کیا ہے اس ٹیم میں, ایسے اسٹرکچر میں کیا تبدیلی لے کے آیا ہے عدیل رزقی جو ہمارے وومنس ٹیم کے جو کوچ ہیں, جو کہ ہماری مجھے لگتا ہے کہ ہماری وومنس ٹیم بہت بہتر ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ سو اس کویشچن کو میں اس طرح لے کے چلوں گا کہ اگر ہم پیورلی اسٹیٹسٹکس پہ چلے جائیں تو دا ویمنس ٹیم از فار اہیڈ دین دا مینس ٹیم, وچ از ویری سرپرائزنگ فار اے ساؤتھ ایشین کنٹری لائک پاکستان, گیون ہمارے اسٹیریوٹائپس, گیون ہمارے نارمس. آئی تھنک دا لارجسٹ کریڈٹ گوز ٹو ٹو پیپل اینڈ کرنٹ سچویشن میں, اینڈ دیٹ از آف کورس کوچ عدیل رزقی, ہز اسسٹنٹ کوچ احسان. اب دیکھیں ہر پورے کوچنگ اسٹاف کو آپ کو کریڈٹ دینا ہے, ویئر اٹس ڈیو. اینڈ دین آف کورس دیر از دا کیپٹن ماریا. سو آئی تھنک انہوں نے ایک ایسا سیٹ اپ بنایا ہے کہ یار وی آر بریکنگ دوز اسٹیریوٹائپس, وی آر گیٹنگ ریزلٹس. دیکھیں کوچ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے, وہ ریزلٹس دے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی ڈزنٹ کیئر وٹ ہی میکس آؤٹ آف اے پروجیکٹ جو 5 سال چلے 10 سال چلے, اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اس نے اگلا میچ جیتنا ہے, یا جو بھی کرنا ہے ایک ایسا رزلٹ دینا جس سے اس کی ایک آڈینس یا ایک عوام ہے فٹ بال کی وہ سیٹسفائڈ. ساری گیم نمبرز کی ہے, ساری گیم نمبرس کی ہے. سو آئی فیل لائک کہ دا ویمنس ٹیم ہیز ہیڈ دا بگیسٹ پروگریشن, اینڈ پوٹینشیل وائز بھی اٹ کین کلائم اپ ٹو 50 رینکنگز ان مائی اوپینین. یہ میرا اوپینین ہے, اوبیسلی لوگ ڈس ایگری کریں ایگری کریں, ان کی اپنی مرضی ہے, بٹ آئی فیل لائک کہ دے کین کلائم اپ ٹو 50 رینکنگز ان ایشیا. سو یہ ایک اسٹیٹسٹکلی پروون چیز ہے کہ یس آور ویمنس ٹیم از ویری گڈ, مطلب ایگری کر رہے ہیں, بٹ چیزیں اینڈ میں پھر وہی آ جاتی ہیں, آپ کا لوکل پلیئر کھیل نہیں رہا, اس کی کوئی لیگ. اچھا, میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا, چلے میں آپ وہ سوال کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو کنیکٹ کر لیں. اچھا, ہمارا جو فٹ بال میں ہمارے پاکستان میں فٹ بال مینز ہوگی, وومنس فٹ بال ہوگی, اس کا ایک بڑا ہے کہ جی ہم لوگ باہر سے پلیئر, فارن پلیئرس کو بہت زیادہ انوائٹ کرتے ہیں اور وہ آگے ٹیم کو جوائن کریں, جبکہ بہت ایسی بڑی تعداد ہے وومنس ٹیم میں بھی اور مینس ٹیم میں بھی جو ہمارے لوکل پاکستانی بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو موقع نہیں مل رہا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سسٹم ہے, کہ آپ جیسے کوئی ٹورنامنٹ آتا ہے یا کوالیفائنگ راؤنڈز آتے ہیں تو آپ باہر سے سارے فارن پلیئرس کو بلا لیتے ہیں پاکستان میں اور ٹیم کو جوائن کر لیتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے ان لوگوں کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اور بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل زیادتی تو نہیں ہے, اس کو زیادتی ہماری اصل میں نا عوام تھوڑی ہے جی ریئیکشنری, اینڈ اٹس اے بٹ انفارچونیٹ بیکاز اٹس نیور لوکل ورسز ڈائسپورا, اٹس لوکل اینڈ ڈائسپورا. آپ کو یہ سات چیز مل کے لے کے چلنی ہے. دیکھیے دا فیوچر از ہوم گرون, کوئی شک نہیں ہے, آپ کو لانگ ٹرم میں اپنے ملک کی اگر فٹ بال کو اٹھانا ہے آپ کو ہوم گرون پہ فوکس کرنا ہے, بٹ آپ کا ڈائسپورا جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے, دے آر پلئنگ ریگولر فٹ بال وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اے کوچ. ایک کوچ کے لیے یہ نہیں ضروری کہ پلیئر کتنا اچھا ہے یا جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے. یس کرنٹ سچویشن میں ابھی پاکستانی فٹ بال کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ایک بالکل ہی ایک عجیب و غریب یا ایک بہت پیکیولر سچویشن میں, تو اس کیس میں یو نیڈ پلیئرس فرسٹ جو ریگولر فٹ بال کھیل رہے ہیں. سو وہ آپ کا ابھی
کرنٹ لیول پہ تو ڈائسپورا ہی ہے, یا بہت گنے چنے لوکل پلیئرس جو جس طرح افغان چیمپئنز لیگ کھیلنے چلے گئے, مالدیوز چلے گئے, اس طرح کی ایگزامپلس بھی ہیں. سو آئی تھنک کہ لوکل ورسز ڈائسپورا کی ڈبیٹ اس طرح ہے بیکاز ایک پلیئر ہے وہ ریگولرلی 30 گیمز ان اینڈ آؤٹ کھیل رہا ہے, آف کورس اس کو پہلی پریفرنس اگر وہ کسی لیگ کے ساتھ ایسوسیٹڈ, بالکل ایسی ہے. اور ہماری جو لڑکی ہیں ان میں سے ماریا ہے اور جو ہیں دوسری جو ہیں ہماری اسٹرائکر جو وہ سارے جو ہیں یہ ایسوسیٹڈ ہیں ہمارے فورن. بالکل ایسی ہے. نادیہ ایسوسیٹڈ ہے, ماریا ہے, زمینا ریسنٹلی سائنڈ فار اے فرسٹ ڈویژن کلب ان سائپرس, ثنا مہدی ہے, کیا کہتے ہیں, اور بسائڈز دا پلیئرز ہو ہیو ناٹ ریپرزینٹیڈ پاکستان یٹ دیر از اے ہیوج پول آف پلیئرس. وہ ڈویژن 1 ساکر بھی یو ایس میں کھیل رہے ہیں اور وہ کچھ پریمیئر لیگ ایسوسیٹڈ کلبس کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں, جیسا برمنگھم سٹی ہو گیا, ویسٹ بروم ہو گیا, جو WSL کلبز ہیں بیسکلی. سو نیشنل لیگ میں تو ہمارے پاس بہت سارے پلیئرز ہیں. اب اوبیسلی ایک کوچ کی اوپر آتا ہے کہ وٹ ہی وانٹس ان اے سسٹم, بیکاز دیکھیں بات اینڈ میں یہ آ جاتی ہے, آئی فیل لائک کہ ڈائسپورا اور لوکل کو لانے کے لیے نا آپ کو سب سے پہلے چیز یہ ڈبیٹ تو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیکنیکل ڈائریکٹر چاہیے فیڈریشن کے اندر. ٹیکنیکل ڈائریکٹر نے کہنا ہے کہ یار انڈر 8 سے لے کے ٹل دا نیشنل ٹیم ہم اس طرح کی فٹ بال کھیلیں گے. سپوزٹلی یہ فٹ بال ہے ٹکی ٹاکا, لیٹس سے اس طرح کی فٹ بال ہے جس میں ہم لوگ کلوز بال کنٹرول اور اپنی پاسنگ اویئرنیس پہ بال رکھتے ہیں. سو اب یہ چیز اس کے لیے آپ کو اس اسپیسیفک طرح کے پلیئرس چاہیے, رائٹ, کیونکہ آپ ایک آئیڈیالوجی فالو کر رہے ہو, آپ کو اس طرح کے سیم کوچز بھی چاہیے اور آپ کو اس طرح کے سیم پلیئرس بھی چاہیے. سو آئی تھنک کہ اس سے یہ ڈبیٹ تھوڑا ہیلپ آؤٹ کر کے کم ہوگی کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا ہمیں کس طرح کا پلیئر اور کون سا پلیئر چاہیے. خیر یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ڈائیورٹ بھی کر رہا ہے, بٹ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں دیر از نو کویشچن, سب سے پہلی چیز ہے کہ وی نیڈ دا لیگ. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فورن پلیئرس کو جب کوئی پاکستان میں کوئی لیگ ہے یا جو بھی ہے کوئی ٹورنامنٹ ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے آپ ان کو بلاتے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس اسپیسیفک پوزیشن پہ کھلانے کے لیے وہ پلیئر درکار ہے جو اس پوزیشن پہ کھیل سکتا ہے, تو وہ کمی جو ہے فار ایگزامپل ماریا کمپلیٹ کر سکتی ہے یا کوئی اور لڑکی کمپلیٹ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے آپ ان کو بلائیں. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں جو لوکلز ہیں وہ اس باکس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ وہ اس باکس کو کیسے کمپیٹ کریں گے جب وہ ریگولر فٹ بال ہی نہیں کھیل رہے؟ دیکھیں آپ سب سے زیادہ چیز آپ کو کیا ہے, یو نیڈ دا لیگ. عبداللہ شاہ کئی دفعہ مطلب ان دی اینڈ سسٹم کی غلطی آ گئی. جی یہ سسٹم کی غلطی ہے, اس میں پلیئرس کا کوئی قصور نہیں ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب انفارچونیٹ ہے بٹ ورلڈ رینکنگ ورلڈ اسٹیجز پہ اگر آپ فٹ بال پاکستان کو اٹھا لیں, آئی ایم سوری وی آر ویری بیہائنڈ سچ ایز افریقن کنٹریز. جب اسکاؤٹنگ ہوتی ہے, جب پلیئر پریفرنس آتی ہے, ساؤتھ ایشیا یا جنرلی ایشیا بہت پیچھے ہے ابھی. آپ کا پہلا پریفرنس تو آتا ہے یورپ کو, پھر آپ کا آتا ہے افریقہ اور کیا کہتے ہیں نارتھ امریکہ. ایون نارتھ امریکہ بھی برازیل وغیرہ آر رینکڈ فرسٹ. سو ہم ایشیا میں بھی بہت پیچھے ہیں ابھی دیکھیں فار ایگزامپل, اب آپ اگر کہیں کہ یار ڈائسپورا کیوں یہ ڈبیٹ پہ لاتا ہے, انڈونیشیا نے اپنی پوری لوکل ٹیم کو اسکریچ کر کے ایک ڈائسپورا ٹیم بنا دی, دے آر آلموسٹ نیئر ورلڈ کپ کوالیفیکیشن. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاکستان کے علاوہ کوئی ایسی کنٹریز بھی ہیں جو ڈائسپورا سسٹم میں بلیو کرتی ہیں. آپ کا جو موروکو ہے جو ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز تک ابھی پچھلے 2022 میں گیا, پوری ڈائسپورا کی ٹیم تھی. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی نیڈ ٹو میک اے سسٹم جو ان دونوں اینٹیز کو ساتھ لے کے چلے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ہیو این ایکول رائٹ ٹو پلے فار پاکستان. اگر پاکستان میں لیگ سسٹم شروع ہو جائے تو لوکل پلیئرس کو بھی زیادہ زیادہ چانس ملے گا انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کرنے کا اور خود کو بھی پریکٹس کرنے کا. اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا احد, ایک کچھ میں 2-3 انڈیویجول پلیئرس وومنس فٹ بال سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. اب دیکھیں ہماری جو کپتان ہے, کیپٹن ہے, ماریا جو ہے, وہ سعودی عربین لیگ کے ساتھ ٹیم کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, اور انہوں نے ریسنٹلی جو پرفارمنس دکھائی ہے وومنس فٹ بال کے ساتھ, مجھے تو واقعی بڑی اچھی پرفارمنس لگی. جو انرجی, جو پروفیشنلزم, جو باڈی لینگویج تھی ان کی آن پچ, وہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے. اور لگ بھی ایسا رہا تھا ان کو دیکھ کے کھیلتے ہوئے کہ وہ ایک رسپانسبل پلیئر ہیں. وہ ایک مطلب کسی نے سکھا کے ان کو بھیجا ہے کہ بھائی گراؤنڈ میں کیسے بیہیو کرنا ہے, کیسے کھیلنا ہے, کیسے سب کو لے کے چلنا ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ ماریا جو ہیں ڈیفینس لائن پہ کھڑے ہو کے پوری ٹیم کو اپنے ایکسپیرینس سے اچھا کنٹرول کر رہی تھیں, یا ابھی بھی کوئی کمی بیشی ہے ان میں؟ دیکھیں ایک تو ماریا کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے از دیٹ شی ہیز گیون دس ٹیم, بٹ اس میں اوبیسلی سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دے فالوڈ اپ, اور وہ ہے کہ اس نے ایک کیریکٹر دکھایا ٹیم کو کہ یار دس از دا ٹائپ آف ٹیم وی نیڈ ٹو بی. فار ایگزامپل اگر آپ سیف چیمپئن شپ اٹھا لیں, اب اس نے اپنے پلیئرس کو یا اس نے اپنی ٹیم کو اس طرح لے کے چلا ہے جیسے یہ ہمارے لیے ورلڈ کپ ہے. سو دس از لائک اے ورلڈ کپ فار اس, ہمارے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن بن گئی ہے. اب ماریا کا جو کمپوزر ہے, جو کامنس ہے ڈیفینس میں, آف کورس دیٹ از
incomparable for me, because यार I know this player. अब for example लोग इतना कहते हैं कि यार मारिया की एज आ गई है, she is almost done, various other comments. अब obviously इस तरह अच्छा भी नहीं लगता कहना, and I completely disagree with that. यार she can easily give you 4 more years. in my eyes आगे देखो, जो भी प्लेयर अपनी करियर के साथ करना चाहता है वो तो उसके ऊपर है, बट मारिया ने इस टीम को एक सॉर्ट ऑफ एक विजन दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको तो यही नहीं पता कि टुमारो इज प्रॉमिस्ड और नॉट फॉर पाकिस्तान फुटबॉल. मेरे ख्याल से मारिया की यही जो एटीट्यूड है ना, उसने टीम को जो है वो थोड़ा डिसिप्लिन रखा हुआ है, और जो वुमेंस टीम इस टाइम परफॉर्म कर रही है, बेशक वो हार जाते हैं जो भी, लेकिन जो उनका बेसिकली जो बॉडी लैंग्वेज आपको पता ऑन पिच बड़ा काउंट करती है चीज़, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो मेरे ख्याल से मारिया की वजह से काफ़ी इनहेंस हुई है. नहीं ऑफ कोर्स इसमें कोई इट्स क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. और क्या कहते हैं, जो मारिया ने परफॉर्मेंस दी है, जो मारिया ने कैरेक्टर बिल्डिंग की इस टीम के साथ, और जो मारिया ने ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव टू इंस्पायर अ होल जनरेशन. सो आज जो मारिया का इफेक्ट है शायद लोग कहेंगे वो इतना नहीं है, बट आपको वो 10 साल में नजर आएगा जब दे हैव समवन टू लुक अप टू. मतलब कि इन फ्यूचर आप देख रहे हैं कि अगर वुमेंस टीम में मारिया जो है वो 3 से 4 साल और स्टे कर जाती हैं, जो कि हमारा जो बेसिकली सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि बड़ा डामाडोल सिस्टम होता है, किसी को भी ड्रॉप कर देते हैं, किसी को भी ले आते हैं, तो टीम बहुत बेहतर जा सकती है. बिल्कुल ऐसी है. आपको ये आप इस बात से एग्री करते हैं? एंड शी इज़ नॉट अफ्रेड टू मेंशन व्हाट इज़ रॉन्ग विद द सिस्टम. ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ है एक प्लेयर के लिए, कंसिडरिंग उस पर कितना प्रेशर आ सकता है. बिकॉज वही बात है ना, आपको यही नहीं पता आप कल खेलोगे या नहीं, कल ये फेडरेशन रहती है या नहीं, कल आप बैन हो जाते हो या नहीं. एंड डिस्पाइट दैट वो अपनी टीम का वो मोमेंटम शी कीप्स इट गोइंग कि यार जो भी है जैसे भी है अपना है, और अपना है, और अपने के साथ इसको लेके चलना है. सो इट काउंट्स फॉर एवरीथिंग शी डज. अच्छा, मुझे एक बात है, कोच के लिए आसान होता है जब आप फॉरेन प्लेयर्स को पाकिस्तान में ट्रेन कराते हैं, तो उनको मेक देम अंडरस्टैंड कि जी हम अपनी टीम है, इसको अपना पाकिस्तान लेके समझ के चलना है और जान दे देनी है खेल में. ये होता है प्लेयर्स को, कोच इस तरह ट्रेन करता है प्लेयर्स को? इस पर बेसिकली या थोड़ा सा कोई 19-20 का फर्क रह जाता है, क्योंकि जहाँ से वो आए होते हैं वहाँ की मेंटेलिटी और यहाँ की मेंटेलिटी में बड़ा फर्क होता है. देखें, फर्स्ट अगेन जो चीज़ सवाल मेन आ जाता है ना, anyone who has, देखिए अगर मेरे पेरेंट्स है पाकिस्तानी, अब चाहे अगर एक पेरेंट भी हो, आपके अंदर थोड़ा सा तो आई थिंक पेट्रियोटिज्म होना चाहिए, या होता है. इंटरनली यू आर स्टिल समवट कनेक्टेड टू योर रूट्स. सो मेरे लिए आई थिंक ज़्यादा बिगर पिक्चर ये कि जो कोच की ट्यूनिंग है, देखें एक कोच को क्या चीज़ चाहिए, सबसे अच्छे प्लेयर्स, वेदर इट्स मेक स्क्रैच या जैसे भी करना है, बस उसको सबसे अच्छे प्लेयर्स लेकर आना है, बिकॉज उसने एक सिस्टम बनाना है, उसके लिए तो अगला मैच जीतना, एज आई सेड अर्लियर, कि ज़रूरी है. अब उस चीज़ में प्लेयर्स के ऊपर इट कम्प्लीटली गोज ऑन द प्लेयर्स. अब अगर एक प्लेयर आएगा एक टीम के अंदर और उसको वेलकम किया जाएगा, उसको अच्छी तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको एक ब्रदरहुड में लेकर आएगा या सिस्टरहुड एज ऑफ दिस मोमेंट, आई थिंक इट विल ऑटोमेटिकली मेक हर फील वेलकम और कम्प्लीटली एट होम. सो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि एक टीम का भी मोराल होता है, एक एम्बिशन होता है कि हाँ यार ये प्लेयर अच्छी है, ये आ रही है, शी इज़ ऑब्वियसली ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट, शी हैज़ अ राइट टू प्ले, बट हमारा भी ये काम है कि हमें उसको साथ रखना है, उसको साथ अपनी जो स्पेशली लोकल, मतलब ये गिव एंड टेक वाली बात है. आप कुछ उसको सिखाएंगे, वो थोड़ा सा आगे से कुछ परफॉर्म करेंगे, तो आप थोड़ा सा. अब आपको एक बात मैं बड़ी अच्छी बताऊँ, ज़मीना जो है शी विजिट्स पाकिस्तान अ लॉट टू हेल्प आउट लोकल प्लेयर्स व्हेन दे आर प्लेइंग, कि यार चलो कंपटीशन लेवल कुछ रहे. सो शी गोज़ टू कराची, शी प्लेज विद द गर्ल्स ओवर देयर, ये सोहा और क्या कहते हैं ये जो सारे हैं कराची सिटी वाले, नॉट बिकॉज कि उसका कोई पर्सनल गेन है, बट रादर बिकॉज शी वांट्स टू हेल्प द टीम, एंड दैट इज़ इवेंचुअली द नेशनल टीम. सेम गोज़ विद ऑल ऑफ द अदर प्लेयर्स. जब वो देखते कि यार एक प्लेयर आ रहा है, अब देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए सबसे बड़ी डिबेट वही आ जाती है लोगों के पार्ट पे, लोकल वर्सेज डायस्पोरा, ये क्यों बुला रहे, वो क्यों बुला रहे. हमारे अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा आग लगाने की कोशिश करते हैं और पूरी टीमों पे डाल देते हैं. आई थिंक इट वुड बी टेरिबली अनफेयर, बट जिनको मैं कह रहा हूँ उनको अच्छी तरह पता. बड़ी उम्र वाले लोगों की बात तो नहीं कर रहे, ज़रा हमारे बुजुर्गों की मैं बात तो नहीं कर रहे. खैर, बुजुर्गों की बात मैं ही बहुत ज़्यादा करता रहा. चलें ये किसी दिन इसको अलग से डिस्कस करें. बट जो भी देखें, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने एक बात की थी, जिसने whoever wants to play वो आएगा, जिसने अगर वो आएगा खेलने, तो इसका मतलब है ही वांट्स टू प्ले फॉर द कंट्री. ठीक है. अच्छा, मुझे बताएं कि हमारी जो वुमेंस टीम में लड़कियां जो खेल रही हैं, वो कुछ लाहौर से भी हैं, कुछ कराची सिटी से भी हैं, कुछ बड़े बड़े अच्छे क्लब्स की तरफ से खेल रही हैं और बाहर से भी आती हैं. तो इनके बाद, इन लड़कियों के बाद मैंने अभी तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं देखा जो पाकिस्तान टीम को इन फ्यूचर ज्वाइन कर सकता है. आपको लगता है कि
ان جو 17-18 لڑکیاں جن کو ہم اب جانتے ہیں, ابھی بھی میں سب کو پورے طریقے سے جانتا, لیکن بڑے بڑے نام مجھے تھوڑے یاد ہیں, اگر یہ نہیں ہوتے, پیچھے سے کوئی نئی پود آ رہی ہے, کوئی نیچے سے کوئی نئی سپلائی آ رہی ہے لڑکیوں کی جو یہ ان کے اسپورٹس کو فل اپ کرے اور فیوچر میں فٹ بال کو اچھا کھیل سکے. مجھے تو کبھی کوئی کلب کوئی لڑکی تیار کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ہمارا اصل میں نا ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں, اینڈ انفارچونیٹلی آئی کین انڈرسٹینڈ وہ کلبز اور وہ اکیڈمیز کدھر سے آتی ہیں. ایک پے ٹو پلے ماڈل ہے ہمارے ملک میں. اب فار ایگزامپل آپ یورپ چلے جائیں تو اکیڈمیز آر فری, تو بچہ آٹومیٹکلی انکریج ہوتا ہے کہ یار یہیں کھیلنا ہے یا جیسے بھی ہے. ہر سبرب, ہر اسٹیٹ, ہر جگہ پہ ایک لوکل ایریا جو ایک جدھر ایک سپوزٹلی یورپ میں کوئی گاؤں ہے, آپ اٹھا لیں کوئی بویریا یا جرمنی کا کوئی گاؤں اٹھا لیں, پلیئرس کے لیے اکیڈمیز آر فری, سو دے ول آٹومیٹکلی گو ٹورڈس دیٹ ایریا. ہماری اب اوبیسلی پاکستان میں دیر از اوبیسلی اسٹیریو ٹائپس ہیں, چیزیں ہیں, تو لڑکی آلریڈی پہلے ایک پریشر کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے. اس کو پہلے اپنے سوشل سرکل میں ایک جنگ جیتنی ہوتی ہے, پھر وہ میدان پہ آتی ہے تو ایک الگ جنگ ہوتی ہے, بیکاز اب تو کمپٹیشن لیول کافی ہائی ہو گیا. سو یہ چیز اگر کمپٹیشن لیول زیادہ ہائی ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے مزید لڑکیاں جو ہیں وہ فٹ بال کھیلنے کے لیے ریڈی ہو رہی ہیں. بالکل ایسی ہے, یعنی کہ جو کرنٹ ٹیم ہے وہ نئی لڑکیوں کو انکریج کر رہی کہ کم اینڈ پلے فٹ بال فار دا نیشنل سائڈ اور جہاں بھی. بٹ یہ ساری چیز ایک چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے نا, آپ کی نیشنل ٹیم کتنا کھیل رہی ہے. پچھلے 12 مہینوں میں 1 سیف ٹورنامنٹ اینڈ 1 فرینڈلی, کم آن, اٹ از نتھنگ. یہ تو ایکچولی ہماری پوری گروتھ کو ہنڈر کر رہی ہے. چلیں لیگ نہیں ہے ٹھیک ہے, آپ اتنا تو کریں نا کہ یو آر پلئنگ ریگولر فٹ بال ان ٹرمز آف فرینڈلی. اچھا مجھے بتائیں لیگ کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں لیگ کیوں نہیں ہے؟ کچھ اسکیمز بھی آئے ہیں اور کچھ لوگ انٹرسٹ دکھاتے ہیں لیگ کے لیے. کچھ ینگ جنریشن تو میں نے بہت دیکھی, وہ تو لیگ کر رہی. میں نے عبداللہ شاہ سے یہیں آپ کی سیٹ پہ بیٹھے تھے, ان سے یہیں بیٹھ کے میں نے پوچھا تھا, میں نے کہا کیا چیز مس کرتے ہو, کہتا صرف مجھے لیگ دے دو, مجھے لیگ میں کرنا چاہتا ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں لیگ کیوں نہیں ہو رہی, یہ چیز تو ہائر اپس ہی جانتے ہیں, سچی جو بات ہے. اینڈ آئی کوڈ گیو سو مینی ریزنز, میں کہہ سکتا ہوں یار یہ ریزن ہے وہ ریزن ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ہر بندے نے نا اپنا ایک برانڈ آف فٹ بال بنا دیا ایٹ دس پوائنٹ. کرپشن ہے دیکھیے سسٹم میں, آئی تھنک وہ تو پورے ملک میں, جیسا سعود نے تھوڑے دن پہلے آ کے کہا تھا کہ پورے ملک میں جب ہم کرپٹ ہیں تو پھر آگے مطلب یہ کرپشن لے بیٹھی. یہ تو دیکھیں ہمارے ساؤتھ ایشین روٹس کے اندر ہے نا انفارچونیٹلی, کہ کرپشن تو رہے گی. دیکھیں میں یہ نہیں بات کروں گا, بہت سارے فیڈریشنز اب باہر کے ملکوں میں جن کا صحیح بزنس مائنڈیڈ یا صحیح کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ایٹ دا ٹاپ, بٹ وہ فٹ بال چلانے کے لیے اف دے وانٹ ٹو میک منی تو ان کو فٹ بال تو چلانی ہے. تو یہ ایونچولی اس پارٹی پہ نہیں, بٹ رادر the next federation that comes in, if they want to make money, if they want to make a business out of football, and if they want football to grow, because at the end of the day for money you need to do something. آپ کو کام تو کرنا پڑے گا اگر پیسے کمانے اور فیفا سے چاہیے. سو اٹ کمپلیٹلی گوز کہ اگلی فیڈریشن کب اور کس طرح آئے گی, وہ کیا ایکٹ کرتی ہے اور وہ کس طرح لے کے چلتی ہے. اوکے ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, رامین ارشد اور آمنہ حنیف, رامین فرید اینڈ آمنہ حنیف, یہ مڈ فیلڈس کے پلیئر ہیں دونوں. ڈیفینس لائن آپ نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ ماریا جمیل جو ہے وہ اوور آل ٹیم کو اور ڈیفینس لائن کو بھی انکریج کر رہی ہے, اور مجھے ان کے جو پچھلے میچ ہوا ہے اس میں ان کی ڈیفینس لائن کافی اسٹرانگ لگی ہے, کافی ایکٹیو لگی ہے. مڈ فیلڈ کا کام آپ کو پتہ ہے بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے, اس نے ایک نہیں 3 4 کام اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, اس نے کنیکٹ بھی کرنا ہوتا ہے آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں جو ہیں یہ فیوچر ہیں, لمبا کھیلیں گی پاکستان کے لیے, یا ان کی طرح کا کوئی ایسا پلیئر اور تیار ہو رہا ہے؟ یہ بالکل آپ نے آف کورس صحیح نام لیے, بٹ آپ مڈ فیلڈ میں سب سے آپ کی جو پروبیبلی پاکستان ویمنز نیشنل ٹیم کی سب سے ان مائی آئیز, یہ میرا اوپینین ہے, دا بیسٹ پلیئر ہے سوہا ہیرانی. میرا کوسچن بھی آپ سے سوہا ہیرانی کا ہی تھا بالکل. تو اور انہوں نے گول بھی کیا تھا, آئی تھنک ایسے ہی ہے انہوں نے گول کیا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں نا, میں سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں, میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, میں ایڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں. اب سوہا ہیرانی جو ہیں انہوں نے گول کیا, بہت ہوا مچا اور سوشل میڈیا پہ وہ بڑا ان کا ہوا, انہوں نے گول کیا, تعریف ہوئی, سب کچھ. لیکن واٹ نیکسٹ, وہ کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں نظر آتی کسی مطلب فٹ بال کھیلتے ہوئے؟ اب وہ ضائع ہو جائے گی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں شی آف کورس وہ اپنی اب اس ایج پر آ گئی ہے, اینڈ وچ شی از پیکڈ ہر, جیسا ہوتا ہے نا 26 27, یہ ایک پیک ایج ہے پلیئر کی. شی از ایٹ دا پیک رائٹ ناؤ, بیکاز آئی نو فار اے فیکٹ کہ اٹس ناٹ ایزی فار آور لوکل پلیئرس جب فٹ بال نہیں ہو رہی, اینڈ یو ہیو ٹو کنٹینیو ٹو موٹیویٹ یور سیلف ایوری ڈے کہ آپ ٹرین کرو, ریگولر ٹرین کرو, صبح اٹھو, جم جاؤ. سوہا کا ورک ایتھک اور ہارڈ ورک از انکمپیریبل ٹو پروبیبلی اینی پلیئر ان پاکستان. میرے لیے تو اٹ از اسٹریٹ اپ لائک دیٹ, کوئی شک ہی نہیں ہے. اینڈ
آئی فیل لائک اٹس اے بگ لیٹ ڈاؤن جب باقی پلیئرز شاید اس چیز کو اتنا ریلیجسلی فالو نہ کریں ایز مچ ایز سوہا ڈز, ورنہ تو ٹیم میں بہت زمین آسمان کا ڈفرینس آ سکتا ہے. زلفیہ بھی بڑی ہارڈ کور ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے. وہ تو آف کورس بیکاز اٹس اے پروفیشن شی ہیز ٹو ڈو اٹ, اس کے لیے تو ایک ڈفرینٹ رول وہ ہے نا اس کے ود جم اینڈ ایوری تھنگ. بٹ سوہا ان ٹرمز آف ہارڈ ورک, دیکھیے آپ کو تو لیگ کوئی گارنٹی نہیں ہو رہی, آپ کو تو وہی ویمنس کا فرینڈلی گارنٹی نہیں ہو, آپ پھر بھی اٹھ رہے ہو ہر دن صبح دوپہر شام جم جا رہے ہو, رننگ کر رہے ہو, ڈیڈیکیٹڈ ہو, ٹریننگ کر رہے ہو, ڈائٹ اچھی رکھی ہوئی ہے. سو اس کا یہی مطلب ہے کہ اب آف کورس اس کے لیے ابھی بڑی انفارچونیٹلی ابھی آئی واز جسٹ واچنگ دا نکتا انٹرویو, اور اس میں انہوں نے یہی بولا کہ ابھی میں اپنی ایک میڈیا پریزنس بنا رہی ہوں, ان چیزیں ہیں, بٹ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ مارکیٹ آؤٹ سائڈ فار پاکستانی پلیئرس ٹو گیٹ ان ٹو فار فٹ بال. تو اب وہی بات ہے, یہی تو سیدھی بات ہے, دس از گاڈس پلان, جو گاڈ نے لکھا ہوا ہے وہ تو ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سو آئی تھنک فار سوہا وی کین اونلی پرے اینڈ ہوپ کہ شی گیٹس اے ویری گڈ اپرچونٹی بیکاز شی ڈیزروز اٹ. سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بڑا پرومننٹ فگر ہے ہماری ٹیم میں نادیہ خان, کیونکہ جب انہوں نے ٹیم کو جب جوائن کیا تھا تو مجھے ابھی ریسنٹلی مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا میچ جو میں نے ان کا خود میں نے ٹی وی پہ ٹیلی کاسٹ ہوتے دیکھا تھا تو مجھے ان کی انرجی جو ہے وہ بہت پرفیکٹ لگی تھی. ویری انرجیٹک اور ویری ایتھلیٹک ان کا جو ہے وہ سارا اسٹانس ہے, بڑا اچھا ہے. تو ابھی ریسنٹلی جو پاکستان نے جو لاسٹ 2 میچز کھیلے اس میں انہوں نے کوئی اسکور نہیں کیا اور خاصا کوئی افیکٹو نظر نہیں آئی. کیا کہتے ہیں کہ اس ادھر بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جو بینچ میں لڑکیاں تھیں جو اس سے اچھا پرفارم کر سکتی تھیں ان کو موقع نہیں دیا اگر نادیہ خان کو کھلایا گیا؟ پھر وہی بات ہے کہ کہیں یہ وہی اس چیز کا اثر تو نہیں ہے کہ کہیں یہ فارن کنٹری سے آئی ہیں تو یہ, یا پھر ان کو مزید چانس دیا گیا کہ جیسے ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھی چانس دیا جا رہا ہے, بابر اعظم کو بار بار, سائم یوب کو بار بار چانس دیا, لیکن پھر انہوں نے پرفارم بھی کرنا اسٹارٹ کر دیا. تو پاکستان کا جو فیڈریشن ہے فٹ بال کی وہ اس چیز کا ویٹ کرے کہ نادیہ خان پرفارم کرے گی, امید ہے ان کو فیوچر دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. سو فار ایگزامپل دیر آر سم پلیئرس یو بلڈ اے ٹیم اراؤنڈ, ٹھیک ہے, جیسا بارسلونا کے لیے میسی تھا, چیلسی کے لیے ہیزارڈ تھا. نادیہ خان از دیٹ پلیئر یو بلڈ یور ٹیم اراؤنڈ. اب میں اس سے ذرا بیک اسٹوری چلا جاتا ہوں 12 مہینے پہلے. شی ہیڈ رپچرڈ ہر ACL, 12 مہینے باہر. اب ایک پلیئر آٹومیٹکلی جو ایک دم سے پاکستانی فٹ بال میں فرسٹ ویمن پلیئر جس نے, یا فرسٹ پاکستانی پلیئر جس نے 4 گول مارے ہیں, ہیٹ ٹرک ماری ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نادیہ نے اپنا امپیکٹ تو ڈال دیا رائٹ, بٹ ناؤ اس امپیکٹ کا ماؤنٹین اتنا بڑا ہے کلائم کرنے کو, بیکاز آپ کی عوام تو سیدھی بات ہے ایک فرینزی میں چلی گئی کہ یار وی ہیو اے پلیئر ہو از کائنڈ آف لائک یو ہیئر آن دا ہیڈ لائنز, یار نادیہ, میسی خان, یو ہیئر دیز سینٹینسز. I think it got to her slightly because when she came back from injury, میں مانتا ہوں she has an attitude where she says کہ نہیں میں کر کے دکھاؤں گی, and she is like that. آپ اس کی نیچر دیکھیں, اس کا aggression دیکھیں, وہ ہے اس طرح کی. But sometimes you over expect a lot from yourself and that kind of put you like وہ آپ کو تھوڑا سا it puts you down, and I can understand because you have a lot to prove already. اب میرا یہ خیال ہے کہ نادیہ کے کیس میں of course the injury is the biggest problem. ایک پلیئر ابھی آئی ہے, اس کو ریگولر فٹ بال میں تو واپس آنے دو یار, تھوڑا just kind of have that faith. میرا خود بھی ایون آئی ووڈ بی کریٹیکل کہ یار وائی ازنٹ شی پرفارمنگ, سیف میں بھی نہیں کیا ہے, ادھر بھی نہیں کیا, بٹ میں نے پھر تھوڑے میچز کو ریپیٹ پہ دیکھا اینڈ آئی نوٹس سم تھنگ کہ دیکھیے نادیہ از اے پلیئر who again you build your team around. ایسے ہی ہے نا. اب چلیں شاید عدیل سر کا سسٹم جو ایسا ہے اس میں نادیہ از اے پلیئر جس کو لمبا ٹچ لے کے بال آگے موو کرنا ہے. شی نیڈز اسپیس. وہ اپنے بیک پہ سینٹر فارورڈ کی پوزیشن میں نہیں کھیل سکتی. سم ویئر ویئر زمینا ملک از ویری گڈ ایٹ. سو if I was مطلب if it was my opinion to say something, I would probably move نادیہ کو آئدر میں لیفٹ یا رائٹ پہ ڈالوں, بیکاز وہ لمبا ٹچ لے کے آگے بال کو پیس پہ تو دیر از نو کمپیریزن, ونگ پہ تو اس لیے کھلانا چاہیے بیکاز اس کی گریس, اس کا جو سب سے بیسٹ ایسٹ ہے اس کی گیم کا وہ اس کی اسپیڈ ہے, لمبا ٹچ لو اور بگاؤ, بیکاز اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا اس پیس پہ. بٹ آف کورس انجری کے بعد یو کوڈ سی دیر آر مومنٹس ان دا گیم ویئر شی از اے بٹ بٹ ہم آف کورس عوام کی سائڈ پہ بھی, شاید میرے سائڈ پہ بھی ایون ایک فرسٹریشن ہے کہ یار یو وین یو کین ڈو اٹ, وین وی نو یو کین ڈو اٹ, وائی آرنٹ یو ڈوئنگ اٹ. سو آئی تھنک نادیہ کے کیس میں شی جسٹ نیڈس ٹائم اینڈ شی نیڈس ٹو بریک تھرو. وہ ہوتا ہے نا ایک مینٹل بیریئر ابھی ہوا ہے اس کی گیم میں کہ یار انجریز کا ڈر, ریپیٹڈ انجریز. اس کو آئی ریممبر کراچی سٹی کو فائنل میں بھی اس کو لگ گئی چوٹ. سو اٹس سم تھنگ دیٹ از اٹس نیچرلی دیر, بٹ وہ آف کورس اب اس کے اوپر ہے کہ وہ مینٹلی اپنے آپ کو کتنا بڑا کم. آپ کی باتوں سے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ جو کنٹینیوسلی آپ جو وومنس ٹیم کو انکریج کر رہے ہیں اور بڑا ہوپ فل ہیں آپ
کہ آپ کو دیکھ کے میں بڑا ہوپفل ہو رہا ہوں کہ ان فیوچر یہ لڑکیاں جو ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کریں گی, اور یقیناً کریں, کیونکہ جب سے میں نے ان کو دیکھنا اسٹارٹ کیا تھا تب سے مجھے ہوا کلک ہو رہا تھا کہ یار یہ جو ہے نا کوئی انشاءاللہ کچھ بڑا ضرور کریں گے. مینس کا مجھے ابھی گارنٹی نہیں ہے, لیکن وومنس کی مجھے گارنٹی ہے کہ یہ کچھ بڑا ضرور کریں گے. اچھا میں نا سوشل میڈیا پہ ہم لوگ جب انسٹاگرام پہ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جی فٹ بال پلیئرس کی وہ ٹریننگ کی ریلز آ رہی ہوتی ہیں, اور جی وہ گول کیپر کی ٹریننگ کی جو ریلز آ رہی ہوتی ہیں. یورپین کلب جو ہیں وہ گول کیپر کو جی وہ آگے باکسز رکھتے ہیں, وہ کک کرتے ہیں, بال ادھر جاتی ہے, ریفلیکسز. ہمارے جو وومنس فٹ بال ٹیم کے جو گول کیپر ہیں, کیا ان کو بھی ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے جیسے رمیسا خان جو اویلیبل نہیں تھیں آئی تھنک, تو اس کی جگہ کس کو پریفر کیا جائے, ان کو ایسی ٹریننگ کی جاتی ہے, مطلب اس طرح کچھ ہوتا ہے ہماری ٹیم میں, یا ٹریننگ میں ابھی کوئی کمی بیشی ہے؟ نہیں, ٹریننگ میں کوئی کمی پیشی نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سر عدیل ایسے کوچ ہیں جو ٹریننگ میں کوئی کمی پیشی ڈالنا چاہیں گے. ٹھیک ہے, عذاب دیے ہوئے لڑکیوں کو. نہیں, ہی از دا بیسٹ ایٹ اٹ ان پاکستان. لوکل لیول پہ بھی ان کا مقابلہ نہیں ہے اس چیز میں. آئی جسٹ فیل لائک کہ سو آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ رومیسا کی ایبسنس اور نشا کی چلیں بال پلینگ ابیلٹی پہ کوشچنیبل ہے. دس از دا ریزن وائی جینا فاروقی واز براٹ ان, جو ایک کمپلیٹلی نئی گول کیپر آئی ہے, 18 ایئرز اولڈ, فرام نیو یارک سٹی FC انڈر 18 کے بیچ میں کھیل رہی ہے. آئی تھنک جینا نے ہمیں وہ چیز دکھائی ہے سیکنڈ ہاف میں آف سعودی گیم, جو آئی تھنک میرے لیے ایک, اگین میرا اپنا اوپینین ہے, سو آئی ووڈ ریدر جسٹ کیپ آن سیئنگ دس اگین اینڈ اگین, بٹ آئی تھنک ایک چیز جو بہت مسنگ تھی کہ یار ایک کیپر ہے, سپوزٹلی شی از اونلی 18 اور 17 جتنے بھی سال کی ہے, اینڈ شی از ویری کانفیڈنٹ آن دا بال. اس کو چلو ایک کیپر نیچرلی سب سے بڑا کیا ہوتا ہے فیئر, کہ گول کھائے گا جو اس نے کھانا ہے, بٹ یار آپ اس کو آپ سیکنڈ ہاف کھولیں, آپ دیکھیں دا وے شی ڈسٹریبیوٹیڈ دا بال, دا وے شی کلیکٹیڈ دا بال, بہت ڈفرینس تھا. ایسا لگ رہا تھا یار کانفیڈنس کا ایک الگ لیول ہے. بٹ آئی تھنک ان کرنٹ پلانس فار سر عدیل, دس از وٹ آئی تھنک ہی ول اسٹک ٹو نشا. وائی؟ کیونکہ ان کا ایک کوچ کا بھی ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کیپر پہ. نشا ایکسپیرینس لوکل لیول کی ون آف اف ناٹ دی موسٹ اکامپلشڈ گول کیپرز میں سے آتی ہے. آرمی کے ساتھ بیک ٹو بیک نیشنل گیم ونر ہے لوکل لیول پہ, مطلب, اور جنرلی اتنا زیادہ کیپس ہیں. ناٹ بیڈ والی سچویشن ہے, مطلب کہ برا نہیں ہے لیکن اچھا بھی نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا ہے, بٹ آبویسلی دیکھیں اب فار ایگزامپل انڈیا کے اگینسٹ ان دا سیف گیمس نشا ڈڈ ناٹ پرفارم ویل, بٹ بنگلہ دیش کے خلاف کمپلیٹلی ڈفرینٹ گیم تھی. فرسٹ ہاف سعودی گیم ٹھیک وہی سیم چیز, بیکاز اس کو وہ اسپیسیفک انز اور آؤٹس آف نیشنل گیمس, یہ جو ہماری انٹرنیشنل فٹ بال ہے اس کے انز اور آؤٹس پتہ ہیں ان ٹرمز آف کہ یار اپنا پریشر کیسے رکھنا ہے, چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, ایون حد تک کہ ٹو ٹرائی ٹو ڈاج دا گیم اے بٹ. اچھا اس کو پتہ ہے کہ اس نے کس مومنٹ پہ گیم کو اسٹال کرنا ہے, یہ چیز اس کو آتی ہیں. یہ تھوڑی کلیورنیس ہے, تھوڑا ایک چیکی بیہیویئر ہے, بٹ اس کو اس میں شی ایجز آن دیٹ. سو وہ ایک چیز ہے. اور شارٹ اسٹاپنگ تو آف کورس دیر از نو ڈاؤٹ, ہائٹ بھی ہے, چیزیں ہیں. جینا آف کورس از سم تھنگ نیو, سم تھنگ وی ہیونٹ سین بفور. اینڈ اس والے پریویس گیم میں تو آرزو کو بھی لے کر آئے تھے, ہو واز آئی تھنک فار دا لیول اینڈ دا کیلیبر آف ہر ٹیم اینڈ دا نیشنل ویمنس چیمپئن شپ کا جو ہوا تھا, آئی تھنک آرزو ہزارہ واز ویری گڈ. سو اس کو بھی عدیل بھائی نے ایک چانس دیا, رائٹ فلی سو, کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کیپرز ہیں, رومیسا ہے اور مافیا ہے, بٹ وی وانٹ ٹو ٹرائی سم تھنگ نیو. ان دیٹ کیس اگر آپ دیکھیں تو جینا ورکڈ اینڈ آرزو آلسو ورکڈ. سو ہی, میں مانتا ہوں کہ تھوڑا سا کرائسس ہے گول کیپنگ سچویشن پہ, کہ مے بی ہمارے پاس آپشنز ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک سیٹل آپشن ابھی ہم تیار کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس سیٹل آپشن فار ناؤ از نشا. ٹھیک ہے, اگلے میچ میں اگلے سال, بیکاز سر عدیل از اے کوچ ہو از نون فار ٹیکنگ رسکس, ان کی ایک وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. سو فار ہم آئی تھنک کچھ بھی ہو سکتا ہے, اٹس اینی تھنگ از پاسبل. ٹھیک ہے. اچھا میرا لاسٹ سوال ہے وومنس فٹ بال ٹیم کے حوالے سے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, وہ ہماری وومنس کرکٹ ٹیم کا ایک الگ بجٹ ان کا ہوتا ہے, اور مینس فٹ بال ٹیم کا الگ بجٹ ہوتا ہے, لیکن اب ہم کرکٹ سے تو وومنس ٹیم کو فٹ بال کی ٹیم کو کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ بڑا زمین آسمان کا فرق ہے, بہت زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ویورز کو ضرور یہ چیز پتہ لگ گئی ہوگی کہ کتنی ایسی ہماری ٹیم میں لڑکیاں جو فٹ بال کھیلتی ہیں وہ فارن کنٹریز میں کلبز میں ریپرزینٹ کر رہی ہیں اپنے آپ کو. مجھے نہیں پتا تھا, مجھے آپ سے بھی 2-3 لوگوں کا پتہ لگا کہ یار اچھا یہ لڑکی وہاں پہ بھی کھیلتی ہے, مطلب کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا. آپ دیکھیں یہ آپ کے ان سائڈ فٹ بال میں بھی یہ چیز بتائی جاتی ہوگی, اور بھی ڈفرینٹ پیجز بنے ہوئے ہیں, وہ یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ یار یہ لڑکی جو اس طرح کر کے. تو ہمارے لوگوں کو اگر انٹرسٹ ہے وہ ضرور اس چیز کے بارے میں اس پوڈ کاسٹ کو ضرور دیکھیں, ان کے لیے بڑا خاصا یہ اچھا رہے گا ان
کے لیے نالج کے لیے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ وومنس ٹیم کو جو فیسلٹیز ملتی ہیں پاکستان فٹ بال فیڈریشن سے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپ ٹو مارک ہیں, وہ ان میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے ابھی زیادہ, ان کو کچھ کبھی اگر ڈیمانڈ ہو ان کی تو وہ ان کو دیا جاتا ہے, نہیں دیا جاتا, یا کوئی وسیم یا وقار کی یونس کی طرح کوئی فرسٹریٹ ہو کے تو بورڈ چھوڑ کے تو نہیں جانے کا سوچ رہا, کوئی اس طرح کی سچویشن تو نہیں ہے؟ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے, بٹ آف کورس سعودی کیمپ میں فنڈنگس کی وجہ سے حالات بہت زیادہ اوپر نیچے ہوئے تھے, پراپر کیمپ نہیں لگا تھا, لیٹس بی ویری آنیسٹ ہیئر. سو آف کورس پلیئرز پراپر کیمپ نہیں لگا تھا, کیا مطلب؟ پراپر کیمپ جو آپ کا نارملی 2-3 ویکس کا ہوتا ہے وہ 4 دن کا کیمپ تھا, 3 دن کا کیمپ. اور آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ فنڈس کی کمی کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے؟ کیونکہ بیسکلی فنڈس تو تھے نہیں, سو سعودیہ کمپلیٹلی ٹوک اوور اینڈ دے سیڈ کہ ہم اس پوری چیز کو فنڈ کریں گے, ہم پلیئرس کو لے کر آئیں گے, ہم سارا کچھ ہوگا, اور ٹریننگ اور سارا دیٹ واز کمپلیٹلی انڈر دیم. بٹ یہ بہت شارٹ نوٹس کی چیز تھی, اور جس طرح اس کو کیا, اور 3 دن کا کیمپ جو ایکچولی 5 سے 8 دن کا ہونا تھا, وہ پھر یو کین سی دا ریزلٹ. اور اگر آپ کی لڑکیاں اس 3 دن میں بھی 1-1 ڈرا کر رہی ہیں اگینسٹ سعودی, دیٹ آر جو لڑکیاں ریگولر سعودی پرو لیگ کھیلی, تو یہی تو ہمارے پاس اور ریزن ہے کہ یار ورک آن دس ٹیم, گیو دیم دا فیسلٹیز, گیو دیم گیمس. چلیں یار, سب سے زیادہ آپ ان کو سب سے نیپال جو ہے, نیپال کا گراؤنڈ اگر آپ جا کے دیکھیں تو آئی تھنک اینی ون کین اگری کہ اس کے حالات, آئی ایم سوری اٹس جسٹ مائی اوپینین, بٹ جو بھی بندہ نیپال کا گراؤنڈ دیکھے گا نا, وہ اپنے جناح اسٹیڈیم اور اپنے ہما گراؤنڈ بہت تعریف کرے گا. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات اینڈ میں یہ آ جاتی ہے, لڑکیوں کو خالی ایک چیز سے مطلب ہے, انہوں نے کھیلنا ہے, سو ان کو کھلاؤ. دیٹ از دی اونلی تھنگ آن دیئر مائنڈ. دے جسٹ وانٹ گیمس, دے جسٹ وانٹ ٹو پلے دیز فرینڈلیز, اینڈ دے وانٹ سم فارم آف سیٹ اپ کہ چلو یار نیشنل ویمنس چیمپئن شپ اگر ایک دفعہ ہوا ہے اور اس میں ریگولر فٹ بال دیکھنے کو ملی ہے, اس کا ایک ایکسٹینڈیڈ ورژن کر لو, بیکاز ویمنس فٹ بال کے اندر لیگ کرانا ان مائی آئیز از مور ایزیئر. بالکل, میں بھی یہ سوچتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ ٹیمس کو امپاور کرو رادر کے سے کہ یار ہاں جی 10 لڑکیاں اکٹھے کرو, ان کو کسی میچ پہ لے جاؤ تاکہ میچ کی فیس مل جائے. اس طرح تو فٹ بال نہیں چلتی. بٹ یو ہیو پراپر 2 کلبس ایٹ ابھی کرنٹ لیول پہ, دا بگ 3 جو میری نظر میں, کراچی سٹی, کراچی یونائٹیڈ اینڈ لیگیسی. انہوں نے دے آر پٹنگ ان دا منی, دے آر پٹنگ ان دا میڈیا گیم, سارا کریں. اس سے اب دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے باقی جو لڑکیاں ہیں اب وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں, اب یا وہ اپنے کلب سے ڈیمانڈ کریں, یا وہ اف دے وانٹ ٹو ریئلی امپروو, الٹیمیٹلی چیزیں ان کو انکریج کر رہی ہیں کہ وہ بھی آگے کھیلیں اور جو ہے وہ ایک نیا سسٹم لے چلیں. اوکے ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے ہماری مین فٹ بال کو بھی وہی سپورٹ چاہیے جو ہماری وومن فٹ بال کو چاہیے. مین فٹ بال کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا حالات ہیں مین فٹ بال کے, کیا چاہتے کیا ہیں لڑکے ہمارے سے؟ یہ کولمبیا کے میچ کے بعد سے لے کے اب تک ہمیں اپ سیٹ دیتے رہے, لیکن خیر کولمبیا والا میچ بھی میں ان کو اپریشیٹ کروں گا, کمبوڈیا والا وہ میں ان کو میچ اپریشیٹ کروں گا جو انہوں نے جیتا تھا. وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ خوشی کا موقع تھا, اپنے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے, اور اپنے کلب اپنے ٹیم کے ریکارڈ کے لیے بھی بہت اچھی چیز تھی. لیکن جس طرح انڈیا اپنی اسپورٹس میں اپنے فٹ بال میں انویسٹ کر رہا ہے, وہ لیگ سسٹم بھی چلا رہا ہے, اور وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے, اور وہ مطلب شدید پیسہ لگا رہا ہے فٹ بال کے اندر, تو لڑکوں کا کیا قصور ہے ہمارے بیچارے, کیا کریں ان لوگوں کا؟ دیکھیں آپ کے پاس جتنے بھی پلیئرز ابھی آئے ہیں اور جتنے بھی آگے آئیں گے, جب بھی آپ ان سے یہ سوال پوچھیں گے وہ آپ کو ایک ہی چیز بولیں گے, دے وانٹ دا لیگ, ریزیوم دا لیگ, اینڈ دیز ڈفرینسز ود دا ڈپارٹمنٹس. ٹھیک ہے, اگر ڈپارٹمنٹس کو لے کے چلنا ہے بس چلو, ایٹ لیسٹ کچھ تو کرو نا تاکہ موو فارورڈ کریں. ابھی دیکھیں ہمارے پاس پرانے وقتوں میں اگر وی گو بیک اے فیو ایئرس, ہمارے پاس ایک ہی کلب ہوتا تھا, کلب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کلب وچ واز کراچی یونائٹیڈ. اب آپ کے پاس ایسے گارڈنز آ گئے, ایسے گارڈنز آئی ایم شیور لاہور کے لیے کیا پنجاب فٹ بال جنرلی پاکستان فٹ بال کے لیے ایک ریولیوشنری کلب تھا جس نے پورا ایک سیٹ اپ انٹروڈیوس کیا ان دا میکسیمم کیپیسٹی آف آر کنٹریز اکانومی, اینڈ جو آپ جنرلی کہہ سکتے ہو کہ سسٹم ابھی اویلیبل ہے. اس کیس کے اندر آئی تھنک ڈپارٹمنٹس کو, چلو اگر میں کہوں بیکاز نو بڈی وانٹس ٹو واچ دا ڈپارٹمنٹس, بات تو سمپل ہے, بٹ ہاں جب آپ کے پاس اس طرح کا اسٹارڈم پلیئرز ہیں جو اپنی ریپیوٹیشن نیشنل ٹیم سے گین کریں, مے بی اٹ مائی کاز اے ڈفرینس. میں نے اس دفعہ جب وابڈا اور ایسے گارڈنس کا فائنل دیکھا تھا, بہت بندہ آیا تھا دیکھنے, تقریباً ایٹ لیسٹ 500+ تو ہوگا, جس میں سے سارے ایک ہی چیز ہارون صاحب یا جو ان کا اسٹاف کھڑا تھا اس کو چیخ رہے تھے, وی وانٹ اے لیگ. سو ناؤ وی وانٹ ٹو موو ٹوورڈز اے ماڈل. چلیں ہم کہتے ہیں یار آپ لیگ نہیں کرا سکتے, ایک فل فلیج لیگ, سیریس ہونا پڑے گا. اب میں کرنٹلی ہوں بیسڈ ان آسٹریلیا, میلبرن. اور آسٹریلیا کی لیگ, مین جو لیگ ہے ان کی اے لیگ ہے, وہ فرینچائز لیگ ہے. جو اس کے نیچے لیگز آتی ہیں جو اسٹیٹ وائز ہے, وکٹوریا ہے ہم, اور یہ جس طرح پروونسز ہمارے ہیں اس طرح ان کا وکٹوریا ہے, نیو ساؤتھ ویلز ہے, ان کے انڈر ایک نیشنل پریمیئر لیگ چل رہی ہے ہر اسٹیٹ کی.
ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک فل فلیج لیگ ہم نہیں کرا سکتے, آپ اسٹیٹ لیگ اسٹارٹ کر دو. یو کوڈ ڈو سم تھنگ لائک دی NPL. چلے NPL بھی کوئی اتنی ہیٹ اینڈ مس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی کلبس اپنے لوکل لیول پہ بھی آپ کروا سکتے اسپانسرز آپ پکڑیں, چیزیں کریں, آپ کے پاس بہت کلبز ہیں, آپ ان کو امپاور کریں, آپ ان کو میڈیا اور سب سے زیادہ پلیئر ایجوکیشن دیں. بیکاز آپ کو اگین نہیں پتا کہ کل کو فیڈریشن کو کیا ہوتا ہے, کل کو یہ لیگ رہتی ہے نہیں رہتی. پلیئرس کو ایجوکیٹ کریں, اور ان کو ایٹ لیسٹ کلبس کے پاس ایک بیئر منیمم ہونا چاہیے دیٹ دے گیو سرٹن رسپانسبلٹی ٹو دا پلیئر کہ ہاں ہم تمہیں اس طرح فیسیلیٹیٹ کریں, بٹ تم اپنی بھی بیکنگ رکھو ان کیس دس ہول تھنگ فلاپس. اچھا, ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسے کلب ہیں جو ابھی پراپر کلب سسٹم کو فالو نہیں کرے, بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو, لائک کراچی سٹی ہو گیا ہے, ایسے گارڈن ہو گیا ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ سوال ویسے میں نے ابھی سوچا, میرے دماغ میں آیا, تو آپ نے ویسے گارڈن کا نام لیا تو میں نے کہا میں آپ سے سوال ضرور کروں گا. جو ہمارے جو لوکل چھوٹے کلبز ہیں, یہ TWK ہو گیا, بلز ہو گیا, اسمرفس ہو گیا, عبدل FC ہو گیا, ٹیم 18 ہو گئی, جتنے بھی جو اسلام آباد کے پوپو FC وغیرہ فٹ سال کلب جو ہیں, آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ, اور آپ سجیسٹ بھی مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے. دوسرا, آپ سوچتے ہیں کہ ان فیوچر یہ ایک بڑا کلب بنیں گے اور یہاں سے پلیئرز نکالیں گے اور ہم کہیں گے کہ جی 11 سائڈ کی ایک ٹیم ہے, ٹیم 18 کی, یا کراچی یونائٹیڈ اپنا عبدل FC کی ایک 11 سائڈ کی ٹیم, جیسے ایسے گارڈن کی 5 سائڈ کی بھی ہے, 11 سائڈ کی بھی ہے, لیکن صرف وہ ایسے گارڈن ہے ایک, یا کراچی سٹی ایک ہے, ابھی بہت زیادہ نہیں ہے. اور بیسیکلی ہم پاکستان میں فوکس مینلی کرتے ہیں 11 سائڈ فٹ بال کو. تو یہ 5 سائڈ فٹ بال والے کیا کر رہے ہیں بیچ میں؟ دیکھیں 5 سائڈ فٹ بال جو آپ نے ابھی سارے کلبس کا نام لیا, وہ ایکچولی اکیڈمیز ہیں اپارٹ فرام عبدل FC وچ از آلسو اے ڈسٹرکٹ کلب. مینی پیپل ڈو ناٹ نو دس, بٹ عبدل FC ایکچولی جب پلیئرس کی جب فیڈریشن فرسٹ ٹائم بند ہوئی, اور ٹھیک ہے میجورٹی پلیئرس جب, کیونکہ ان کی تو روزی روٹی مر گئی, سو اس کیس میں سب سے زیادہ عبدل FC اسٹوڈ اپ پرٹیکولرلی ان سندھ یا کراچی. انہوں نے ان پلیئرس کو ایک کائنڈ آف ایک طرح سے اپنے ساتھ لے کر آئے, اینڈ دے اوبیسلی ان کا روزی روٹی پورا کرنے کی کوشش کی. سو آئی تھنک عبدل FC آف کورس لانگ ٹرم میں وڈ پروبیبلی گو فار اے سلائٹلی ہائر لیول دین اے ڈسٹرکٹ کلب. ابھی کے لیے دے آر ورکنگ ویل بیکاز دے آر پرائمریلی اے فٹ سال کلب. شاہزیب بھائی نے تو ایک گلے محلی کی ٹیم اٹھا کے بنا لی جو اتنی اب سپر اسٹار لیول پہ کراچی میں اور پاکستان میں, بٹ وہ ایکچولی دوستوں کی ٹیم تھی نا, اگر دیکھیں لانگر پکچر میں. اس کا کبھی ایمبیشن اگر وہ کلب پہ لے کے جانا چاہیں, دیکھیں وہ لے کے تو جا سکتے ہیں. کراچی سٹی آج ایک اکیڈمی ہے, کل اگر وہ فل فلیج کلب بنتا ہے, اٹ وڈ بی گیون بیکاز آپ کے پاس ٹورانٹو یونائٹیڈ یا ٹورانٹو FC جو بھی ہے, اس میں آپ کے پاس ایک ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہے عدیل رزقی, and at the same time co-owner of Karachi City who is Shahzeb. They have those ambitions. South and share what they've done with Aise Gardens is phenomenal. No doubt. کوئی شک نہیں ہے, سیپریٹ رکھا فٹ سال فٹ بال کو فل دبا کے ان میں زور دیا اور ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کیا. آئی ایم شیور ساؤتھ نے اپنے پریویس پوڈ کاسٹ میں پورا ایکسپلین کیا تھا ہاؤ دیٹ ماڈل ورکس. اب فار ایگزامپل دیز اکیڈمیز, اب دیکھیے ایونچولی ایک پوائنٹ آتا ہے ایک کلب, اب ہمارا گیم چینجنگ مومنٹ کیا تھا پاکستان فٹ بال میں, کمبوڈیا کے بعد آپ کو 11 سائڈ کی ایک سارٹ آف ایک سرج نظر آیا کہ پلیئرز, اب فار ایگزامپل میرے وقت پہ جب میں فٹ سال ایک حد سے زیادہ کھیل رہا تھا, آئی ڈونٹ تھنک کہ پلیئرز آر آئیدر, دیکھیں دیر ایجنگ اینڈ ساتھ ساتھ ایک نئی جنریشن آ رہی ہے. اب آپ کی مرضی ہے آپ اس جنریشن کو کس طرح انفلوئنس کرنا چاہتے ہو, یا تو پھر ہم یہ پوڈ کاسٹ کریں, ہم یہ چیزیں انفارم کریں کہ گو ٹورڈس فٹ بال, موو ٹورڈس فٹ بال, اپنے کلب سے ڈیمانڈ کرو کہ یار وائی ڈونٹ وی ہیو اے فٹ بال ٹیم. ریسنٹلی جب میں واپس پاکستان لینڈ کیا میں نے پچھلے مہینے, آئی وزٹڈ اسمرفس فار ایگزامپل, اینڈ آئی وزٹڈ دیم بفور 7-8 months بیک. 11 سائڈ کا انہوں نے پروجیکٹ اسٹارٹ کیا. دیکھیے مینی پیپل وڈ ہیو مینی تھنگس ٹو سے اباؤٹ اسمرفس, بٹ دا ون تھنگ آئی گیو دیم کریڈٹ ٹو از دے اسٹارٹیڈ 11 سائڈ پروجیکٹ فار آئی تھنک انڈر 16s کا. ان کا اب مجھے اس پروجیکٹ کا ایگزیکٹ نام یہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. میں نے انیشلی جب وہ شروع میں دیکھا آئی واز ناٹ کنونسڈ. بعد میں جب میں 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد آیا اور میں نے ان بچوں کو دیکھا, بہت ڈفرینس تھا. سو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. سوال یہ آتا ہے کہ ہاں جی TWK بلز وین آر یو گن موو ٹورڈز دیٹ ماڈل, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سارے کلبز اگر آگے اور 2 کلبز نہ آئے تو پھر وہی بات ہے, پھر آپ پلیئرس آپ یو آر ریسپانسبل فار دا فیوچر آف یور پلیئر. بالکل ایسے پہلے ہمارے انفارچونیٹلی, اور میں وہ یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ اسمرفس فٹ بال اکیڈمی ہے نا, وہ پچھلے کچھ سال سے نا, کچھ 2-3 سالوں سے وہ بڑی نا سائڈ پہ کر دی گئی تھی.
مطلب کہ TW کے بلز اور یہ اکیڈمی ذرا پرومننٹلی نظر آنے لگی, اور اسمرفز جو ہے نا وہ پیچھے سے صرف نا سوشل میڈیا کے حد تک نظر آنے لگی مجھے. لیکن ریسنٹلی انہوں نے جو ابھی اسٹارٹ کیا نا 11 سائڈ پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا, بے شک انہوں نے انڈر 16 انڈر 15 رکھا ہے, اسمرفس کی بات اسمرفز کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ ان کا الٹیمیٹلی پلان یہی ہوگا کہ نہیں لڑکوں کو ہم ایک بڑی مینس فٹ بال ٹیم ایڈلٹ ٹیم میں کنورٹ کریں پراپر. تو یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اس کا سمپل ریزن یہ ہے, جو بندہ بھی آپ کو پتہ ہے ایز آئی آلویز سیڈ کہ آپ کا یوتھ جو ہے نا وہ آپ کی فٹ بال کو ڈٹرمن کرتا ہے. پاکستان فٹ بال کا سب سے بڑا مسئلہ نو فلٹر اٹیچڈ واز کہ آپ کے فٹ بال والوں نے آپ کے فٹ بال پلیئرس کو غریب رکھا ہے, مینٹلی بھی اینڈ فائنینشلی بھی. اب آپ کے پاس یہ اکیڈمیز آ گئی ہیں وچ آر اگین آن اے پے ٹو پلے ماڈل. یہ پے ٹو پلے ماڈل مطلب کہ دے آر ارننگ گڈ اماؤنٹ آف منی. اب آپ کا ریٹرن آتا ہے کہ آپ نے جو بچے دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, چلیں آپ کا جو اوریجنل بیچ تھا پلیئرس کا, آپ لاؤ ان کو اور آپ کو یار آج سے پوپو ڈیڈ دس اے فیو ایئرس بیک, اور آج آپ دیکھ لیں پوپو کدھر ہے. دیر از آئی تھنک ناٹ ایون اے سنگل اکیڈمی اور اے سنگل کلب یوتھ لیول پہ دیٹ کین کمپیٹ ود پوپو, بیکاز جب کوئی بھی فٹ بال کو ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا, پوپو نے کہا نہیں اسکرو اٹ, ول گو ان, ول گونا گو فار 11 سائڈ. پہلے ذلیل ہوئے, پہلے ہارتے گئے, ایونچولی آج آپ دیکھیں ان کو یوتھ لیول پہ کون ٹسل دے سکتا ہے. اینڈ سب سے بڑی چیز انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں دا ہائیسٹ لیول از دا نیشنل ٹیم. سو پوپو کے تو لڑکے آئے جا رہے ہیں. وائی؟ بیکاز ایک تو آپ کا جتنا بھی آل پاکستان ٹورنامنٹس چل رہے ہیں, ویدر اٹس ان کوہاٹ, ویدر دیٹس ان چمن, you will always see پوپوز. ہاں, پوپو ان جگہوں سے اٹیچڈ ہے بڑی زیادہ. اینڈ اس سے زیادہ پوپو نے کہا یار ٹھیک ہے ہم اپنی اسلام آباد پریمیئر لیگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. یو ہیو ٹو گیو دم کریڈٹ فار دیٹ. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ وین از اٹ گوئنگ ٹو بی ٹائم کہ دا پلیئرس آف ایچ اینڈ ایوری ریسپیکٹیو اکیڈمی گیٹ اپ اینڈ سے یار وی کین کمپیٹ. لیگیسی انڈر ولید جاوید دے آر ڈوئنگ اے فینومنل جاب. ان کا اب 11 سائڈ پہ اور زور آ رہا ہے. ان کی جو لیگیسی فٹ بال کلب ہے, آئی تھنک وی آر گن سی دس گرو ویری بگ ان دا فیوچر. وائی؟ بیکاز ہی از اے ڈیڈیکیٹڈ کوچ. ہی وانٹس ٹو, اس کا کام ہی ہے, وہ فٹ سال نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی گراس روٹس کو ٹارگیٹ کرنا از اونلی دی 11 سائڈ پروجیکٹ. سو اس سے کہا یار یہ میرے گروپ آف پلیئرز ہیں, ان کو میں کھلاؤں گا, اور ان کو وہ اب کھلا رہا ہے. مطلب آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں لیگ سسٹم نہیں آتا یا ان فیوچر ہمیں لیگ سسٹم 1-2 سال تک نہیں نظر آتا, تو جتنے بھی جو اکیڈمیز ہیں, کلب کہہ رہے ہیں ان کو, جو یہ الٹیمیٹلی 11 سائڈ کے پروجیکٹ کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں, تو یہ بہت بہتر کام ہے آپ کا. I would 100% say it because at the end of the day 11 side is the real football. دی ریئل فٹ بال. بالکل ایسے. میرے خیال سے آپ کو نہیں لگتا کہ جو اکیڈمیز ہیں یہ 5 سائڈ فٹ بال کھلا کھلا کے بچوں کو اپنا ٹیلنٹ پراپر طریقے سے ایکسپوز نہ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے میں ابھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں ہمارا ٹرف فٹ بال از گوئنگ ٹو بی ایونچولی ون آف دا لیڈنگ کازز آف کینسر بیکاز آف دا مٹیریل ان اٹ. جی سو ہمارا, اور چلے کینسر کو تو بہت بڑا ٹرم ہے نا, اس کے تو آبویسلی فیکٹس اینڈ ریکارڈس کے ساتھ آگے بتائیں گے, بٹ آپ کے پلیئر کی نی فرکشن فار ایگزامپل گھاس پہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ, اس پہ وہ اڈیپٹ کرتا ہے چیزیں. اب آپ آئی ایم شیور لاہور میں آئی واز واچنگ دا پریویس پوڈ کاسٹ اینڈ اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم تو کھیلے ہی گھاس پر ہیں. اب گھاس پہ آپ کی نی کی ڈیوریبلٹی موبلٹی بہت ڈفرینٹ ہے, بہت زیادہ فرق ہے. میں آپ کو اور بتاؤں, اب اگر آپ ایک فٹ سال پلیئر کو اٹھا کے اس پہ ڈالو گے, دس از دا ریزن وائی ساؤتھ ایشیا از ڈومیننٹ ان ACL انجریز. چلے ویمنس فٹ بال کو ہٹا دیں, مینس فٹ بال میں اتنے پلیئرز ہیں آپ کے جو ضائع ہوئے ہیں ACL کی وجہ سے. ایون کہ ہمارے لوکل میرے اپنے جو سرکل ہے فٹ بال کا, اس کے میں اگر نظر گھماؤں تو میں آرام سے 10-12 سے 13 لڑکے جو میں ایسے نکال سکتا ہوں جو ٹرف پہ فٹ بال کھیل کے. I tore my ACL meniscus, South tore his ACL, بہت سارے ایگزامپلز ہیں. ساؤتھ بھی ون آف دوز پیپل ہو آئی ریمبر جن کو ACL ہوا ہے. تو آئی تھنک کہ اسٹڈی وائز, ایجوکیشن وائز اینڈ لاجک وائز آئی تھنک یار فٹ بال 11 سائڈ از دا بیٹر گیم. چاہے اگر ٹھیک ہے, پھر اب وہی بات ہے گراؤنڈز بھی نہیں ہے. گراؤنڈز ہیں تو اس میں ہماری اتھارٹیز کا بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے. اتھارٹیز کا بیچ میں آتا ہے, گورنمنٹ کا بہت بڑا رول آ جاتا ہے. لیٹس میں اس کو اتنا وہ ایک اور فردر ڈیبیٹ ہے, اس کو میں ڈسکس کروں گا تو بہت لمبا نہیں جائے گا. ہماری گورنمنٹ کو انویسٹ کرنا چاہیے, گراس گراؤنڈ بنانے چاہیے, گراس اکیڈمیز بنانی چاہیے, تاکہ یہ سب اپنا جو ہے یہ ٹرف بند کریں اور گراؤنڈ کی طرف آئیں. آج کل مکس گراؤنڈز بھی آ جاتے ہیں جو جن میں سیمی ٹرف ہے یہ, بٹ ٹائپس آف ٹرفس ہیں. بالکل دا کانسیپٹ از کہ آپ 11 سائڈ اسٹارٹ کرو, باقی باتیں بعد کی ہیں. بالکل ایسے 11 سائڈ اسٹارٹ, الٹیمیٹ گول جو 11 سائڈ ہے جس کو ہم ہٹ کریں گے تو جا کے ہم انٹرنیشنل لیول پہ فٹ بال کو کر سکتے ہیں. اوکے, مجھے بتائیں کہ
مین فٹ بال ٹیم میں لاسٹ 2-3 سوال ہیں میرے آپ سے, میں بڑے امپورٹنٹ میرے دماغ میں گھوم رہے تھے. مجھے بتائیں کہ جو مین فٹ بال ٹیم ہے اس کے اندر جو ہمارا جو سبسٹیٹیوٹ کا سسٹم ہے, لائک جب آپ کی کسی بھی آپ بڑی ٹیم کو اٹھا کے دیکھ لیں, انگلش پریمیئر لیگ کی ٹیم کو اٹھا کے دیکھ لیں, اسپینش لیگ میں اٹھا کے بارسا کو دیکھ لیں, ریال کو دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھ لیں, ان کا ایک سسٹم ہے سبسٹیٹیوٹ کا. یہ اس کو بڑا لک فارورڈ کرتے ہیں, مطلب اس کو بڑا کیلکولیٹ طریقے سے یوز کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا پلیئر کب سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے, کس پوزیشن کے لیے کرنا ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سبسٹیٹیوٹ کا سسٹم ہے یہ ایک آرٹ بھی ہے اور یہ ایک وہ بھی ہے کہ جی آپ کی گیم افیکٹ کیسے ہوگی یا نہیں افیکٹ ہوگی, کیسا پلیئر اندر بھیجنا ہے, کیسا باہر نکالنا ہے. تو یہ ایک سسٹم ہے پورا ایک سرکل میں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان فٹ بال ٹیم نے جب بھی سبسٹیٹیوٹس والا سسٹم جب بھی پلیئر سبسٹیٹیوٹس کیے ہیں تو یہ ٹھیک ہے, یہ سسٹم ٹھیک ہے, پاکستان سبسٹیٹیوٹ جو پلیئرس کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے, غلط ٹائم پہ غلط فیصلہ تو نہیں کرتا کہیں, یا غلط پلیئر کو اندر تو نہیں کر دیتا؟ دیکھیے یہ کویشچن ہے جو کمپلیٹلی, دیکھیں ہم لوگ ایز فینس اگر چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل وی وانٹ ٹو سی اے سرٹن پلیئر, لیٹ سے وی وانٹ ٹو سی آئدر فار ایگزامپل اب جب سعودیہ والا گیم تھا تو ایوری ون وانٹیڈ ٹو سی مکیل عبداللہ, رائٹ. سب کا تھا کہ یار ایک نیا پلیئر آیا مانسفیلڈ ٹاؤن سے, اس کا ایک لیول ہے, دیکھتے ہیں وہ کس طرح کا ہے. اینڈ ایوری ون واز ویری سرپرائز کہ یار اس کو بینچ کیسے کر دیا یہ وہ, جس میں آئی تھنک شاہ زیب بھائی نے بھی اپنا ایک اچھا اوپینین دیا تھا بڑا لمبا. بٹ پیپل وانٹ ٹو سی ہم. اب کیا اس کو لانا واز دا رائٹ ڈیسیجن اور ناٹ, وہ تو ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے کہ آخری 4 منٹ میں کیوں لے کر آئے. اب ہر چیز دیکھیں سائیکولوجیکلی ایک وارفیئر تو چل رہی ہے گیم کے اندر. کوچ کے اوپر ویریس مومنٹس پہ پریشر آتا ہے, چیزیں آتی ہیں کہ یار میں نے کس پلیئر کو ٹرسٹ کرنا ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو گیم کا مومنٹم ہے آپ اسی کو ٹرسٹ کرو گے جس میں سب سے زیادہ کانفیڈنس ہے, وہ یو نو کہ یار اگر میں اس پلیئر کو ڈال رہا ہوں تو اٹ ول ورک. اسٹیفن کانسٹنٹین پلیڈ دا ینگسٹ پلیئر, آئی ڈونٹ نو, ویل ہیو ٹو آلسو چیک کہ از اٹ دا ینگسٹ سبسٹیٹیوشن ان اے ورلڈ کپ کوالیفائنگ گیم, جس میں عبد الرحمان ہو واز اونلی 15 or 16 واز پٹ ان دا لاسٹ 2 minutes. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں یہ کمپلیٹلی کوچ پر آتا ہے اور ان کا اسٹاف, دے ہیو اے پلان. اف دے پلینگ اگینسٹ کلبس لائک آپ کا یہ جو ہو گیا جارڈن ہو گیا, آپ کا تاجکستان ہو گیا, آپ کا کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ کلبس, کوچ کا اب یا کوچ 2 opinions لے سکتا ہے, یا وہ کہتا ہے یار میں ایکسپیرینس پلیئر کو ڈالوں گا, یا وہ کیا کہتے ہیں کانفیڈنٹ پلیئر کو ڈالے گا, یا وہ ینگسٹر کو ٹرائی کر لے گا. سو اٹ گوز کمپلیٹلی آن دا کوچز ڈیسیجن میرے خیال سے. اس پہ ہمارا اتنا سے نہیں ہے, بیکاز ہر کوچ کی ایک اپنی فلاسفی, ایک میتھڈالوجی ہے. اسٹیفن کانسٹنٹین ہے, آئی تھنک ہی بینچڈ, آئی ڈونٹ ریمبر ہو, اینڈ ہی پلیڈ شائق دوست ان دا فرسٹ لیگ آف سعودی گیم, اینڈ شائق دوست نے وہ پوری گیم رن کی, پوری گیم. آئی تھنک اس سے بہتر پلیئر اس میچ میں کوئی تھا ہی نہیں. وائی؟ بیکاز ہی سیٹ کہ نہیں میں اس میچ میں شائق دوست کو اس پوزیشن پہ کھلاؤں گا, ایون دو ہی واز اسٹارٹنگ ان دیٹ مومنٹ. پھر ایونچولی آپ دیکھیں کتنی زیادہ چینجز آئی اسکواڈ کے اندر, کتنی زیادہ چینجز آئیں سبسٹیٹیوشنز میں, بچوں کو ٹرسٹ کیا جا رہا ہے, نہیں کیا جا رہا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اینڈ میں آپ کو ایک فردر اس میں بات بولوں, دیر ور آبویسلی اے لاٹ آف کرٹیسزمس کہ سیف میں کیا کرنا ہے اور ویمنس کے ساتھ. اب آبویسلی ہر کوچ کی اپنی فلاسفی ہے, اس میں نہیں اگر عدیل بھائی نے سبسٹیٹیوشنز یوز کیے تو وہ ایک الگ بات ہے. اینڈ سیم کیس وتھ سجاد انڈر 16 جنہوں نے آخری 4 منٹ میں سبسٹیٹیوشن کروا کے جو انہوں نے نقصان تھوڑا سا کروا دیا تھا. لیکن چلیں کوئی نہیں, یہ تو اس کی اپنی فلاسفی ہے, ہر کسی کی اپنی فلاسفی ہوتی ہے, اگر وہ اس ٹائم پہ ٹارگیٹ کر جائے تو کر جائے. اچھا اسٹیفن چلے گئے ہیں, اب پاکستان مین فٹ بال ٹیم جب نیکسٹ میں جو بھی میچ کھیلے گی تو کیا ہوگا, کون آئے گا, کون سنبھالے گا, لوکل آئے گا, باہر کا آئے گا, کیا ہوگا؟ مطلب پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم نے ریورس گیئر تو نہیں لگا دی ہم نے کوچ کو ٹاٹا بائی بائی کر کے؟ یار دس واز اے ٹیریبل ڈیسیجن, اینڈ سرٹن ٹیریبل ڈیسیجن کیا, کوچ کے چلے جانا یا کوچ کو لے کے آنا؟ یہ پوری سچویشن ہی اتنی ٹیریبل ہے اور اتنی ہورینڈس ہے, دل کو لگی ہے. ہاں بیکاز دیکھیں جو بھی تھا اسٹیفن کچھ کرنا چاہ رہا تھا, اٹ واز سم تھنگ. مینی پیپل, اب آپ کی جو ریئیکشنری فرینڈز ہیں, اس نے تو اعتزاز اور عادل نبی کو نہیں بلایا, اس کو تو نکالو. ٹھیک ہے بھائی, ہی از اے کوچ. یہ کون لوگ ہیں یہ باتیں کرتے ہیں, یہ کون ہے یار؟ یہ ہمارے فٹ بالنگ فنیٹکس کچھ ہیں کمیونٹی میں, ہماری طرح کہیں ہیں. آئی ڈونٹ نو, دے آر کمپلیٹلی آن دیئر اون. ہم ایک سسٹم کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں, ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ہاؤ اٹ کین ورک. نہیں, ہم ان کی رائے کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. obviously دیکھیں وہ ویسے سوچتے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ سارا جو آپ کا نیکسٹ کوچ والا سوال ہے, دیکھیں یہ اگلی فیڈریشن پر آئے گا. اگر اگلی فیڈریشن اس, دیکھیں 90% آف دا ٹائمس, سوری 90 زیادہ ہو گئے, 80% آف دا ٹائم آپ پچھلے 15 سال اٹھائیں, پاکستان ہیز آلویز ہیڈ اے فارن کوچ, فنیلی. اینڈ فٹ بال اس وقت بھی چل رہی تھی,
اس دفعہ بھی دیکھیں لوکل لیول پہ آپ کا سب سے ایک ہی پورے میں مائی اوپینین qualified only one coach and that is Shehzad Anwar. Yes, youth level پہ آپ کے پاس اب آ رہے ہیں the likes of کریم کرائے in کریم کرائے اکیڈمی جو انہوں نے اسٹارٹ کی اوریجنلی ود KU, ولید جاوید ود لیگیسی اینڈ کیا کہتے ہیں شیخ ہمدان ود کراچی یونائٹیڈ. آپ کے پاس یہ آ رہے ہیں بٹ دے نیڈ ٹائم, دے نیڈ اے لاٹ آف ٹائم. سو فار ناؤ دا موسٹ کوالیفائڈ پرسن از شہزاد انور لوکل لیول پہ. سو اگر ہمارے پاس ایک فیڈریشن ہے جو لوکل پرو ہے, دے ول اوبیسلی گو ٹوورڈس شہزاد انور اور ناصر اسماعیل اور سجاد اور محمود whoever. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں وہ تو پھر فیڈریشن پہ آ جاتا ہے. بٹ اگر ایک فیڈریشن آتی ہے جس نے ریزلٹس چاہیے, جس کو دونوں ریزلٹس آپ کو کیا پتا شہزاد انور آپ کو ریزلٹس ایز اے فٹ بال اینالسٹ آپ کیا پریفر کریں گے کہ فورن کوچ ہے یا لوکل؟ دیکھیں آئی تھنک کہ کرنٹ سچویشن کو ہینڈل کرنا, کرنٹ ڈریسنگ روم کو ہینڈل کرنا, بڑے ناموں کو, بڑے اسٹیک ہولڈرس کو ڈیل کرنا, آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی اے فورن کوچ. آئی تھنک اسٹیفن اس معاملے میں سب فار اے ٹائم بینگ یا چلو بس نہیں ابھی کے لیے, ابھی کے لیے مطلب کہ ٹل یور نیکسٹ جنریشن آف. اب آپ کے ملک میں 15 ریفری کے کورسز ہو گئے ہیں اور ایک بھی کوچنگ کا کورس نہیں ہوا. ہاؤ آر یو ایکسپیکٹنگ ٹو میک نیو کوچز؟ کیسے ہوگا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لوگ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان نیشنل ٹیم کو جوائن کرنے کے لیے؟ کوچز بالکل ہوں گے. آئی تھنک ہر کوچ کا ایک ایمبیشن ہوگا ایونچولی. ولید کا ہوگا, کریم کا ہوگا, شیخ ہمدان کا ہوگا کہ یار ایک دن آئی وانٹ دا نیشنل ٹیم. اینی ون ود ہاں اور سوری کوالیفائڈ کوچز میں شہزاد انور کے ساتھ obviously there is Sir Adil. I completely forgot he is up there for me. And especially because I want to and am pursuing coaching myself, میں Sir Adil کو بہت look up to کرتا ہوں. شہزاد انور کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے. شہزاد انور کو دوبارہ موقع it depends whether شہزاد انور even wants to come. Because وہ بھی ان کی وش پہ ہے نا وہ. لیکن اگر فار ایگزامپل وہ ان کی وش ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر ایک ایمرجنسی سچویشن ہے, اگر آپ کوئی فورن کوچ نہیں رکھ سکتے, bring him in because he's the only person who can handle this for now. مطلب کہ ابھی شہزاد انور جو ہیں وہ مطلب کہ اس ٹیم کو کنٹرول کر لیں گے اگر ان کو انٹرم کوچ بنا دیں یا ان کو تھوڑی دیر کی رسپانسبلٹی. I'm sorry, ahead of every other local coach right now, I think he's the only. میں بھی اس چیز کو ایگری کرتا ہوں, بالکل وہ کرتے ہیں. لاسٹ کوسچن مجھے بتائیں کہ پاکستان مینس فٹ بال ٹیم کا کیا فیوچر ہے؟ وہ ہمیں آئندہ آنے والے کتنے سالوں میں ہمیں خوشیاں دے گی؟ دیکھیں یہ خوشیاں ایونچولی ہم ایز اسٹیک ہولڈرز, ہم ایز فینس, کیونکہ ہم کرکٹ ٹیم سے بہت تنگ آ چکے ہیں, یقین کریں. ہم چاہتے ہیں کوئی اور اسپورٹس ہمیں خوش کرے. اٹس دا موسٹ واچ اسپورٹ ان دا ورلڈ, کوئی شک نہیں ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, ہم پریمیئر لیگ, لا لیگا سارے دیکھتے ہیں. آئی تھنک یہ آڈینس اور یہ ایز اے فٹ بالنگ کمیونٹی ہمارے پہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو جتنا زیادہ پش دیں. ہم ان لوگوں کو جو فٹ بال کو ہمیں لگتا ہے کہ دے آر ہولڈنگ اٹ بیک فار دیئر اون پرسنل گینس, ہم ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں کہ یار انف از انف, ٹھیک ہے, گیٹ دس تھنگ گوئنگ, آگے اس ٹیم کو چلانا ہے. دیکھیں فینس آر دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز ان اینی گیم, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک فینس کا رول سب سے زیادہ ہے. ایونچولی جو پاکستان نیشنل مینس ٹیم کا جو بھی ہوتا ہے, دیکھیں آپ کے پاس کسی نے سوچا تھا کہ آپ کے پاس 8,000 بندہ آئے گا, پھر کسی نے سوچا تھا آپ کے پاس 23,000 آئے گا, اینڈ دین obviously you were hitting max capacity. بہت کم ٹائم پہ بہت فینس گیدر کر لیے ہم لوگوں نے. چمن جائیں تو 50,000 بندہ بیٹھا ہے, چترال جائیں تو 70,000 بیٹھا ہے. بلکہ میرا اتفاق ہوا تھا کوئٹہ جانا کا, وہاں پہ ایک فٹ بال میچ ہو رہا تھا, اور او ہو میں آپ کو وہ سینز بتا نہیں سکتا, یقین اٹس انسین. وی نیڈ ٹو کیپٹلائز آن دس کوئک اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ دا فینس گوئنگ. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں فٹ بال, بالکل ایسی ہے. سو ہمارے اسٹیک ہولڈرس نیڈ ٹو ریئلائز کہ ان کے شولڈر پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اسپیشلی جو اگلی فیڈریشن آتی ہے. آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ ہمارے الیکشنز جلد سے جلد ہو سکے تاکہ فٹ بال ریزیوم ہو سکے. بیکاز دی اونلی ہارم دیٹ دس از ڈوئنگ از, دیکھیں این سی نے بہت کام کیے, این سی نے بہت اچھے کام بھی کیے ہوں گے, بٹ یو آر الٹیمیٹلی ہارمنگ فٹ بال ایٹ دس پوائنٹ. وائی؟ بیکاز اگر آپ چلیں جو بھی ریزنس ایکسٹینشن لینے کی وہ ایک الگ بات ہے. آپ نے ابھی ایشین کپ کوالیفائرس کھیلنے ہیں, آپ کے پاس کوچ ہے نہیں, آپ کے پاس کوئی اسٹاف آپ کا کیا کر رہا ہے, اور پھر پیمنٹس کے الگ ایشوز چلیں وہ لیٹس لیو دیٹ سائڈ بیکاز ایوری ون وانٹس ٹو پلے رائٹ ناؤ, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا منی. بھائی آپ اتنا تو فیسیلیٹیٹ کرو, پھر آپ ہاؤ آر یو گونا ہوسٹ دا گیمز؟ الٹیمیٹلی یہی ہوگا ہم ایشین کوالیفائرز نہیں کھیلیں گے. مطلب الٹیمیٹلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنا بھی جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا, ہر لحاظ سے سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. وہ سسٹم چاہے فٹ بال میں چاہے وہ اور ملک کا سسٹم ہو, جو بھی ہو, تو سسٹم جو ہے الٹیمیٹلی ہمیں ٹھیک کر دے گا. تھینک یو سو ویری مچ احد, آپ کا یہاں آنے کا, آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور آپ سے بہت زیادہ باتیں ہو سکتی. فٹ بال کیا پتہ ہے, ایک سوال کرو تو وہ 10 باتیں اور کھل سکتی ہیں, لیکن کیونکہ ہماری بھی شو کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اس
کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ ہمیں نیکسٹ کبھی بھی آپ لاہور آئیں ہم سے ضرور رابطہ کریں, ہم سے لازمی ہم دوبارہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گے, مزید باتیں بھی ان کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. میں نے سعود کی پوڈ کاسٹ میں بھی نا یہ بات کی تھی, میں کہا سعود تمہارے ساتھ بھی جو ہے نا ہم دوبارہ ایک پوڈ کاسٹ کریں گے, کیونکہ تمہارے ساتھ بہت ڈھیر ساری باتیں ایسی ہیں, کیونکہ آپ لوگ وہ ہیں جو فٹ بال کو پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں, جیسے گول کیپر کھڑے ہو کے پورا پچ نہیں دیکھ رہا ہوتا, آپ لوگ وہ گول کیپر ہے جو پیچھے سے کھڑے ہو کے پورا ایک باکس کو دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی فٹ بال کے لیے فکر مند ہیں, بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بیسٹ آف لک آپ کے انسائڈ فٹ بال کو. اور کراس بار کے بارے میں کیا کہیں گے جاتے جاتے؟ بس کام ٹھیک کام کر رہے ہیں ہم لوگ, کام چلاتے رہیں کام چلاتے رہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ آج. سی یو, آپ کو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات کریں گے, بلائیں گے اپنے پوڈ کاسٹ میں. گائز سی یو ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ. اللہ حافظ.